ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی اور کچھ دنوں بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ واردات نئی دلی کی ہے اور جگہ عظیم فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اس وقت CIA میں تھا، متعلقہ تھانہ تفتیش کر رہا تھا۔ 15-16 دنوں بعد یہ کیس CIA کو دے دیا گیا۔ مقتولہ چونکہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتی تھی، اس لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی درخواست پر کیس تھانے میں CIA کو دے دیا گیا۔ اس میں ایئر فورس پولیس کا عمل دخل بہت زیادہ تھا۔ یہ تفتیش CIA کے انسپکٹر کلارک کو دی گئی اور مجھے اس کا اسسٹنٹ مقرر کیا گیا۔ اس وقت میں بھی انسپکٹر ہی تھا۔ ہمارے DSP نے ہمیں بلا کر ضروری ہدایت دی اور کہا کہ ہم ایئر فورس پولیس کے ہیڈ کوارٹر یعنی ایئر ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں بتایا جائے گا کہ اس کیس کی کیا اہمیت ہے اور یہ CIA کو کیوں دیا گیا ہے۔ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس انگریز DSP نے کہا جس تھانے کا یہ کیس ہے اس تھانے میں ایک SHO ہندو ہے۔ چونکہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اس لیے ہندو مسلمانوں کے خلاف تعصب میں آ گیا اور تفتیش میں بڑی واضح گڑبڑ کر رہا ہے۔ تمہارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ پیش نظر رکھو کہ ایک عورت قتل ہو گئی ہے اور ہمارا اولین فرض ہے کہ قاتل کو پکڑنا اور اسے سزا دلوانا۔ ہم دونوں انسپکٹر جیپ میں بیٹھے اور ایئر ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ وہاں ایئر فورس پولیس کے کمانڈر سے ملے۔ اسے دراصل کمانڈر نہیں بلکہ مارشل کہا جاتا، وہ بھی انگریز ہی تھا۔ یہ تو مجھے احساس ہو ہی چکا تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے اور اگر تفتیش میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور قاتل کو پکڑ کر سزا دلوانی ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ انگریز قتل کے معاملے میں بڑے ہی سخت ہوا کرتے ہیں۔ تفتیش میں ذرا سی بھی سستی یا کوتاہی یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ قاتل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کے قتل کو یہ انگریز افسر کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور یہ ان کے لیے کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا ہمیں اس واردات کی تفتیش تو کرنی ہی تھی اور قاتل کو بھی پکڑنا تھا۔ ہم اسی وقت ایئر فورس پولیس کے سب سے بڑے افسر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جس کا عہدہ ونگ کمانڈر تھا۔ یہ قتل کا ایک عام سا کیس تھا۔ اس انگریز ونگ کمانڈر نے کہا لیکن ہم لڑکی کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکی ایئر ہیڈ کوارٹر کی ایک بڑے ہی اہم اور نازک شعبے کی اسٹینوگرافر تھی۔ اس کا سارا کام اور رابطہ اسی شعبے کے ڈائریکٹر کے ساتھ رہتا۔ مجھے ایسا وہم تو نہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق جاسوسوں کے ساتھ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تھانے کا SHO کوئی تسلی بخش کام نہیں کر رہا۔ ہم اس کی تفتیش بھی بڑے ہی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ کو پکڑ کر تھانے میں بٹھا لیا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے بھی شکایت کی کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مقتولہ کا منگیتر بھی ہے، شک تو اس پر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سب انسپکٹر نے منگیتر کو شامل تفتیش ہی نہیں کیا۔ منگیتر کا نام سن کر میں چونکا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، پہلا شک منگیتر پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کمانڈر سے ہماری 2-4 باتیں اور ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش تھی، اور دوسری بات یہ کہ منگیتر کا بڑا بھائی پولیس انسپکٹر ہے اور ان دنوں وہ امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھا اور تفتیش کے دوران دلی آیا ہوا تھا۔ یہ لڑکی سویلین نہیں بلکہ فوجی تھی۔ میں نے اپنی پہلی کسی کہانی میں بتایا تھا کہ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ایک فوج جو ہے عورتوں کی بھی بنائی تھی۔ یہ فوجیوں کی طرح ہی وردی پہنتی تھیں اور ان کے فوجیوں والے ہی عہدے ہوتے، لیکن انہیں کسی محاذ پر نہیں بھیجا جاتا تھا، یہ بس دفتر میں ہی کام کرتی تھیں۔ اس فورس کی عورت کو وکائی کہا جاتا۔ وکائی فورس کے نام کا مخفف تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس لڑکی کے قتل کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس کمانڈر نے یہ بھی کہا کہ اس وکائی کا قتل آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس سے ہماری 2-4 باتیں اور بھی ہوئیں جو وہ اگر نہ بھی کہتا تو اس کی کچھ ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں تو تفتیش کرنی ہی تھی اور پوری ایمانداری اور جان فشانی کے ساتھ کرنی تھی۔ مقتولہ چونکہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد قتل ہوئی، اس لیے میں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے محسوس کیا کہ میں صرف ایک پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ جذباتی لحاظ سے بھی اس کیس میں
حد سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور اس تھانے کو چلے گئے جس تھانے کے علاقے میں یہ واردات ہوئی تھی اور اب تفتیش ہو رہی تھی۔ وہاں کا SHO سب انسپیکٹر پنڈت شنکر داس تھا۔ پنڈت کا مطلب ہے کہ وہ برہمن تھا۔ برہمن تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہوا کرتے ہیں اور وہ اب بھی مسلمانوں کے جانی دشمن ہی ہے۔ شنکر داس، اس سے ہم نے اپنا تعارف کروایا اور اس کیس کی فائل مانگی۔ فائل دیکھی تو پتہ چلا کہ مقتولہ کا نام مارتا غلام تھا اور وہ مسلمان ہو کر روبینہ مریم بن گئی۔ شنکر داس نے مقتولہ کا سروس کارڈ بھی دکھایا جس پر مقتولہ کی فوٹو بھی تھی۔ فوٹو سے پتہ چلتا کہ وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ ہم نے فائل میں لکھی ہوئی اس کی کارگزاری اور روز نامچے پڑھنے شروع کیے۔ یہ تمام کے تمام اردو میں لکھے ہوئے تھے، اس لیے میں پڑھ پڑھ کر اپنے ساتھی انسپیکٹر کو بھی سناتا رہا۔ انگریز انسپیکٹر اردو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ پڑھنے کے دوران ہم شنکر داس سے کچھ باتیں بھی پوچھتے جاتے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ہماری بات کا وہ جو بھی جواب دیتا وہ تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے بعد جواب اناڑیوں جیسے تھے۔ مثلاً میں نے پوچھا کہ اس نے مقتولہ کے منگیتر کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو مقتولہ کے باپ کے ساتھ رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ میرے ساتھی انگریز انسپیکٹر کلارک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، فضول بات مت کرو، جو رپورٹ لکھوانے آتا ہے وہ قاتل بھی تو ہو سکتا ہے، ہم تم کو ایسا بہت سا کیس سنا سکتا ہے۔ FIR لکھوانے والا بعد میں خود قاتل نکلا۔ ہمیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ پنڈت شنکر داس دانستہ اناڑی بنا ہوا ہے اور اس نے تفتیش میں خاصی گڑبڑ کی ہے۔ ہمارے کہنے پر اس نے واردات کی تمام تفصیلات سنائی۔ 15-16 روز پہلے سوموار کی صبح گھوڑوں کی ریس کلب سے وہ تھانے میں فون آیا کہ ریس کورس میں ایک بوری بند لاش ملی ہے۔ شنکر داس کے اسٹاف کے کچھ آدمی ساتھ لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ بوری بند لاش ریس کورس کے میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ اس میدان میں ایک طرف تو کلب کے دفتر کی بلڈنگ تھی اور تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے انتظامات تھے اور اس کے بالمقابل میدان کے چاروں طرف موٹی لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا اور لاش اسی طرف پھینکی گئی۔ اس طرف ویرانہ تھا، یعنی ادھر کوئی بلڈنگ یا کوئی چھوٹا موٹا مکان بھی نہیں تھا۔ لکڑی کے جنگلے کے باہر زمین کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کچے دھول والی زمین تھی اور ایک دوسرے سے دور دور درخت کھڑے تھے۔ لاش جنگلے کے اندر پھینک دی گئی۔ زمین ایسی تھی کہ اس پر کھڑے بڑے ہی صاف نظر آتے، لیکن تماشائیوں نے تو سارے ہی کھڑے مٹا ڈالے تھے۔ لاش بوری میں بند تھی۔ علیہ صبح کوئی ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ 3-4 کتے ایک بوری کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپس میں لڑ بھی رہے تھے۔ اس شخص نے یا کسی اور نے دیکھ لیا کہ اس بوری میں لاش معلوم ہوتی ہے۔ کتوں کو بھگا کر قریب جا کر دیکھا تو وہ لاش ہی معلوم ہوئی۔ دیکھنے والوں نے اسے کھولا نہیں۔ ان آدمیوں نے ریس کورس کلب میں جا کر بتایا کہ وہاں سے کلب کے کسی ملازم نے تھانے فون کیا۔ شنکر داس نے جا کر بوری کھلوائی تو اس میں ایک جوان سال عورت کی دھوری کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش اکڑ گئی تھی، اس لیے اسے سیدھا نہیں کیا جا سکا۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ تو جوان سال لڑکی کی لاش تھی۔ اس نے بلاؤز پہن رکھا تھا، کمر سے نیچے برہنہ تھی۔ اس کا لمبا اسکرٹ، جسے فل اسکرٹ کہتے ہیں، بوری میں سے برآمد ہوا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ قتل سے پہلے اس کی آبروریزی کی گئی ہے۔ بوری میں سے مقتولہ کا پرس بھی نمودار ہوا۔ پرس میں اس کا شناختی کارڈ تھا، جسے سروس کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نکلا تو اس سے پتہ چل گیا کہ مقتولہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھی۔ کارڈ پر اس کے گھر کا ایڈریس نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پرس میں سے خوبرو جوان سال آدمی کا فوٹو بھی نکلا، جس کے پیچھے لکھا ہوا تھا فلائٹ لیفٹیننٹ M.A. امجد۔ تھانے کی فائل میں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا۔ اس شخص کو شنکر داس نے شامل تفتیش کیا اور 3 دن سے تھانے میں ہی رکھا ہوا تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے تھانے میں شنکر داس سے پوچھا کہ اس نے امجد کو اس تفتیش میں کیوں شامل کیا۔ شنکر داس نے جواب دیا کہ مجھے اس پر شک تھا، اسی نے مقتولہ کو مسلمان کیا ہوگا اور پھر مقتولہ واپس اپنے مذہب عیسائیت میں آنا چاہتی ہوگی
اور امجد نے اسے قتل کروا دیا ہوگا یا پھر کر دیا ہوگا۔ شنکر داس بڑی ہی غلط بات کہہ رہا تھا۔ ہم نے مقتولہ کا سروس کارڈ دیکھا تو اس پر اس کا نام روبینہ مریم لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بڑے ہی سچے دل سے مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے اپنے کارڈ میں اپنا نام تبدیل کروا لیا تھا۔ یہ ہمیں ایئر ہیڈ کوارٹر میں پولیس کے اونر نے بتا دیا تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو ایئر فورس پولیس نے تھانے سے رہائی دلوائی تھی۔ لاش کی تفصیلات یہ تھی کہ مقتولہ کے سر میں دائیں کنپٹی سے گولی ماری گئی جو بائیں طرف سے نکل گئی۔ یہ اشاریہ 22 پستول کی گولی تھی۔ بالوں میں خون جمع ہوا تھا اور بال خون میں جم گئے تھے۔ بلاؤز بھی خون سے بھرا ہوا تھا، جسم پر بھی خون تھا لیکن بوری کے ساتھ خون نہیں تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ کو کہیں اور گولی ماری گئی تھی اور پھر اسے بوری میں بند کر کے ریس کورس کے میدان میں پھینک گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح طور پر آبروریزی صاف لکھی گئی اور موت کا وقت 10:30-11 بجے کے درمیان لکھا گیا۔ مجھے خیال آیا کہ قتل کا باعث آبروریزی ہی ہو سکتا ہے۔ مقتولہ کے ساتھ یہ جرم جبری طور پر کیا گیا ہوگا اور مجرم نے قتل کر دینا مناسب سمجھا ہوگا۔ انسپکٹر کلارک نے اس شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے ساتھ جبری طور پر زیادتی نہیں ہوئی، یہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ پکڑی گئی اور اسے پکڑنے والا اس کا منگیتر ہوگا یا پھر کوئی دوست۔ اس نے اسے فوراً اشتہار میں آ کر گولی مار دی۔ میں نے اس کی بات سے کوئی بھی اتفاق نہ کیا کیونکہ مقتولہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی، ان دنوں جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں عورت کے معاملے میں انتہائی جذباتی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی دوستیاں لگتی اور ٹوٹتی رہتی، تم نہیں اور صحیح والی دوستیاں چلتی تھیں۔ ایک لڑکی کے ایک سے زیادہ دوست ہوا کرتے۔ سب سے اچھا دوست وہ ہوتا جو سب سے زیادہ اسے عشق کرواتا اور اسے زیادہ سے زیادہ قیمتی تحائف دیتا۔ پھر یوں ہوا کہ شنکر داس نے ایئر ہیڈ کوارٹر کو فون کیا کہ فلاں نامی لڑکی کی لاش فلاں جگہ سے ملی ہے اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جائے۔ تھانے کی اس اطلاع پر ایئر فورس پولیس کا ایک افسر 2 سرجن تھانے پہنچ گئے۔ جس شعبے میں مقتولہ کام کرتی تھی وہاں اس کے گھر کا ایڈریس تو تھا لیکن اس کے گھر فون نہیں تھا۔ کسی کو وہاں مقتولہ کے منگیتر کے دفتر کا نمبر معلوم تھا۔ اس نے منگیتر کو اطلاع کر دی اور منگیتر مقتولہ کے گھر دوڑا ہوا گیا۔ وہاں پر یہ خبر سنائی۔ اس طرح مقتولہ کا باپ، ماں اور منگیتر تھانے پر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے اس وقت لاش دیکھی جب پوسٹ مارٹم کے بعد تھانے میں واپس گئی تھی۔ اگر مقتولہ کے ماں باپ لاش کو پوسٹ مارٹم سے پہلے دیکھ لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے کیونکہ لاش کو کولوں سے دھوئی کی ہوئی تھی، یعنی لاش کی ٹانگیں اوپر والے دھڑ کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور پاؤں سر کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ وہ نیچے سے لاش بھرے نہ بھی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر نے ٹانگوں کو کولوں سے کاٹ کر سیدھا رکھ دیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی اور اب اس طرح لگتا تھا کہ جیسے مقتولہ کی جسمانی پوزیشن قدرتی ہو۔ یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ لاش 2 ٹکڑوں میں کاٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے لاش کو شناخت کر لیا۔ باپ نے سب انسپکٹر شنکر داس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کا اصل نام تو مارتا تھا لیکن 12-14 روز پہلے وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے اپنا نام روبینہ مریم رکھ لیا۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ مارتا گھر میں نہیں رہتی تھی بلکہ اس نے اپنی رہائش آیا کی بارک میں رکھی ہوئی تھی۔ ہفتے کی شام گھر آتی اور اتوار کی شام کو واپس چلی جاتی۔ اس ہفتے کی شام بھی وہ آئی ہوئی تھی اور اتوار کی شام کو چلی گئی۔ وہ یعنی باپ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیٹی تو اپنے ٹھکانے پر پہنچی ہی نہیں ہوگی۔ اگلے روز یعنی سوموار کے دن، جس دن وہ تھانے میں یہ بیان دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی کا منگیتر سخت گھبراہٹ کی کیفیت میں اس کے گھر آیا اور بتایا کہ مارتھا کی لاش تھانے میں پڑی ہے اور اسے کسی نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اس اطلاع پر باپ تھانے پہنچ گیا۔ یہ کہانی پڑھتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ مقتولہ کا باپ یا کوئی بھی عیسائی اس کے متعلق کوئی بات بتاتا یا بیان کرتا تو وہ اسے مارتھا کہتا، لیکن میں اسے روبینہ ہی لکھوں گا۔ FIR میں بھی اس کا نام مارتھا ولیم لکھوایا گیا، مگر میں نے اس کا سروس کارڈ یا شناختی کارڈ دیکھا تو جس پر اس کا نام روبینہ مریم لکھا ہوا تھا۔ اس طرح یہ اس کا سرکاری نام بن گیا اور میں چونکہ مسلمان تھا اور پہلے بھی تفتیش کے دوران میں جہاں بھی اس کا نام لکھتا یا بولنا پڑتا تو میں اسے روبینہ ہی لکھتا اور بولتا۔ یہ تو ہی واردات کی وہ تفصیل جو ہمیں سب انسپکٹر شنکر داس نے سنائی۔
میں نے اور انسپیکٹر کراک نے تفتیش ازر نو کرنے کا فیصلہ لیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ واردات کو 15-16 دن گزر گئے۔ ہم نے شنکر داس پنڈت سے کہا کہ مقتولہ کے باپ اور منگیتر کو کل صبح ہی CIA ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیں۔ ہم تھانے سے نکلے تو 4 بج چکے تھے۔ انگریز انسپیکٹر نے کہا کہ اس وقت تمام وکائیاں اپنی بارک میں ہوں گی، بہتر ہے وہاں سے مقتولہ کے متعلق کچھ معلومات لے لی جائے۔ تجویز بہت اچھی تھی، ہم جو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی میں بیٹھے اور وہاں جا پہنچے۔ میں جسے بار کے رہتا اسے فوجی زبان میں ڈومیسٹک کیمپ کہا جاتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا اور ارد گرد دیوار تھی، اس کے اندر ایک دوسری طرف سے 2 یا 3 وائر کے ایک قطار کمروں کی تھی۔ وسیع لان، ٹینس کورٹ اور بیڈمنٹن کورٹ بھی بنے ہوئے تھے۔ گیٹ بند تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ کیمپ کے قریب ہی ایک بنگلے میں ایک انگریز عورت رہتی ہے جس کا رینک لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ کیمپ کے اندر جانے کے لیے اس عورت کی اجازت بہت ضروری تھی۔ ہم اس بنگلے میں چلے گئے۔ انگریز لیفٹیننٹ کرنل نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا اور جب ہم نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اور بھی زیادہ عزت اور احترام سے پیش آئی۔ میں اس لڑکی کے قاتل کو پھانسی کے تختے سے لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ بڑی ہی پیاری اور اپنے کام میں ماہر لڑکی تھی، میں مارتا کو کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے اس انگریز عورت کا ذہن پڑھنے کے لیے کہا کہ سنا ہے کہ مقتولہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کسی کے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی اور کوئی اناد نہیں، ہم انسان کو کسی اور پیمانے سے ناپا کرتے ہیں۔ میں نے اسے مارتا اس لیے کہا کہ وہ اسی نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ کیا آپ ہمیں اس کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتی ہیں جس سے ہمیں کچھ سراغ مل جائے؟ انگریز انسپیکٹر نے پوچھا۔ میں اس کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس انگریز عورت نے جواب دیا، پر میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کیمپ میں اس کی قریبی 2-3 دوستوں کو میں آپ کے پاس بٹھا دوں گی، انہیں جو کچھ معلوم ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی شک تو آیا ہوگا، میں نے کہا۔ آپ نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں ایسا شک آیا تھا کہ قتل کا باعث مقتولہ کے مذہب کی تبدیلی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ مقتولہ کا منگیتر بھی تھا۔ کوئی بھی شخص اپنی اتنی خوبصورت منگیتر سے ضربدار ہونے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اس منگیتر پر شک بھی کیا جا سکتا ہے اور کوئی انتہا پسند عیسائی بھی اسے قاتل کر سکتا ہے۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ اس لیفٹیننٹ کرنل کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیں وکائیوں کے کیمپ میں لے گئی اور وہاں ایک لیفٹیننٹ عورت سے ملوایا اور ہمارا تعارف کروایا۔ ہم نے اسے کہا کہ مقتولہ کی جو قریبی اور رازدار دوست تھی وہ ہمارے پاس بھیج دے۔ لیفٹیننٹ کرنل چلی گئی اور کیمپ کی لیفٹیننٹ ہمیں دفتر کے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گئی۔ میں اور میرا ساتھی انسپیکٹر کراک آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے، تفتیش کا آئندہ پروگرام کیا ہو اور کس کس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ہماری ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ لیفٹیننٹ 3 لڑکیوں کو لیے 7 کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مقتولہ کی بہت ہی قریبی دوست تھیں۔ ہم نے اس کو جانے کے لیے کہا اور ان تینوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان سے ان کے نام پوچھے تو پتہ چلا کہ 2 ہندو ہیں اور 1 عیسائی۔ انگریز انسپیکٹر نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بات شروع کروں۔ میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ ان کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کس حد تک تھی۔ تینوں نے باری باری اپنا جواب اپنے ہی انداز سے دیا جو ایک جیسا ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کی آپس میں بڑی گہری رازداری والی دوستی تھی۔ وہ دل کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپاتی تھی۔ پھر تو تم تینوں کو اس کے مرنے کا بہت ہی دکھ ہوا ہوگا، میں نے کہا، اور تم یقیناً یہ چاہتی ہوگی کہ اس کے قاتل کو پکڑ کر بڑی جلدی پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا جائے۔ میری یہ بات سن کر 2 لڑکیوں کے تو آنسو ہی نکل آئے اور تیسری والی نے سر جھکا لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں وہ چاہتی ہے کہ قاتل کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے اذیتیں دے دے کر ماریں، تو پھر ہمیں مقتولہ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتائیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں چھپائیں، ورنہ ہمیں کسی سراغ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور قاتل آزاد گھومتا پھرتا رہے گا۔ یہ تینوں لڑکیاں بڑی روشن خیال تھیں۔ روشن خیالی کوئی بری بات نہیں ہوتی، مجھے کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ بالکل ہی آزاد خیال لڑکیاں تھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لڑکیاں اس زمانے میں زنانہ فورس میں بھرتی ہوتی وہ خاصی بدنام ہوتی تھیں۔
ان میں شاید ہی کوئی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ یہ زنانہ فورس افسروں کی تفریح تباہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر یہ بات غلط تھی تو ان لڑکیوں نے خود ہی ایسی پرائیویٹ زندگی اختیار کر لی کہ افسروں اور من پسند آدمیوں کی تفریحوں کا ذریعہ بنتی تھیں، جسے عام زبان میں یوں کہہ لیں کہ ایش موج کرتی تھیں۔ ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان تینوں لڑکیوں نے ہمیں کچھ وقت دیا اور ہمیں بہت کچھ بتایا۔ اسی دوران کئی ایک سوال میں نے بھی کیے اور کئی باتیں میرے ساتھی انگریز انسپکٹر نے پوچھی۔ اس طرح مقتولہ کی ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آئی۔ میں مقتولہ کی یہ تصویر پیش کر دیتا ہوں کہ وہ بڑی زندہ دل اور ہنسمکھ ٹائپ کی لڑکی تھی۔ ہنسی مذاق کو بہت زیادہ پسند کرتی اور ہنسی مذاق کا اسے سلیقہ بھی آتا۔ رومان پسند بھی تھی، لیکن زیادہ دوستیاں لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ ایک بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ جب ہم باہر نکلتی ہیں یا کوئی بھی وکائی باہر نکلتی ہے تو دل پہ ایک عاشق ہمیں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی پکچر پر لے جانا چاہتا ہے تو کوئی ہوٹل میں کھانا کھلانے کی ہم کو دعوت دیتا ہے، اور کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور کوئی سچے پیار کا جھانسا دیتا ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وکائی کسی آدمی کو پسند کر کے اس کے ساتھ چل ہی پڑتی ہے اور کھا پی کر عیش و عشرت کر کے واپس آ جاتی ہے۔ ایک وکائی جانتی ہے کہ سچے دل سے ان کا کوئی دوست نہیں، یا یہ سب وقتی چکر ہیں، لیکن مرتا ہے اسی طرح کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ چونکہ وہ خاصی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی، اس لیے اس کے بہت ہی زیادہ امیدوار ملتے تھے اور وہ ہر کسی کو ہنس کر ٹال دیتی۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ان دنوں کوئی اتنا جذباتی نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ دوستی کر لے یا اس دوستی کو پکی کر لے، اور وہ دوستیاں لگاتی تھیں تو ان کی دوستیاں ٹوٹتی بھی تھیں، اور یہ ایک بڑی معمولی سی بات تھی۔ سب سے زیادہ پیار و محبت عارضی ہوتا۔ میں نے یہ بات صرف اور صرف وکائیوں کے متعلق ہی کہی ہے۔ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ان دنوں معاشرے میں اتنی بے حیائی اور آزادی ہو گئی تھی۔ معاشرے میں آج والی آزادی اور بے حیائی بالکل نہیں تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے ہمیں بتایا کہ مقتولہ اسٹیوگرافر تھی، ہیڈ کوارٹر کے اس شعبے کا ڈائریکٹر اور ایک انگریز لیڈر تھا۔ اس نے مقتولہ کو اپنی پی اے بھی بنا رکھا تھا۔ مقتولہ نے ان دوستوں سے یہ بالکل بھی بات نہیں چھپائی تھی کہ یہ انگریز لیڈر اسے اپنی تفریح کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ مقتولہ نے یہ بات شکایت کے رنگ میں نہیں بتائی تھی، بلکہ وہ خوش تھی کہ اس کا افسر اس پر اتنا مہربان ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ تھی اتنی خوبصورت کہ انگریز اپنی میموں سے نظریں پھیر لیتے۔ یہ انگریز لیڈر مقتولہ کے ساتھ دفتر میں بڑی ہی پیار محبت کی حرکتیں بھی کر لیا کرتا اور کبھی کبھار اسے اپنے ساتھ گھر بھی لے جایا کرتا۔ اس انگریز لیڈر کے بیوی بچے انگلینڈ میں رہتے تھے۔ ہم نے جو بات واضح طور پر پوچھی تھی وہ ان لڑکیوں نے بڑے ہی یقینی انداز میں بتائی۔ وہ یہ تھی کہ مقتولہ ایسے چال چلن کی نہیں تھی کہ کچھ عرصہ ایک کو دوست بنائے رکھتی اور پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کی دوستی میں الجھ جاتی۔ اس میں کچھ زیادہ ہی وقار تھا اور وہ شاید اپنی قدر و قیمت بھی جانتی تھی۔ وہ اکثر ان مردوں کا مذاق اڑایا کرتی جو عورتوں کے پیچھے گھوم پھر کر زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے ڈائریکٹر انگریز لیڈر کے متعلق اس نے اپنے آپ کو ایسی خوش فہمی میں مبتلا کیا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ انگریز سچی محبت کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انگریز لیڈر اس وقت رومانی انداز میں اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، اور اگر کوئی اور لڑکی مقتولہ کی جگہ آ جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی ایسی حرکتیں اور ایسا ہی رویہ اختیار کر لے گا۔ ہم ان لڑکیوں کو مقتولہ کے منگیتر کی طرف لے کر آئے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مقتولہ کے خیالات، انداز اور اس کی سوچیں کیا تھیں، اور وہ کس قسم کے اخلاق اور چال چلن کی لڑکی تھی۔ اس کی عمر ابھی 23-24 سال رہی ہوگی۔ منگیتر کی بات آئی تو لڑکیوں نے بتایا کہ دلی محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ قتل سے 8-9 مہینے پہلے مقتولہ کی دوستی جوان سال آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ یہ بھی عیسائی تھا۔ میری ڈائری میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا اور میں اس کا نام بھول چکا ہوں، اس لیے اس کا فرضی نام آلسن لکھ دیتا ہوں۔ آلسن کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کے متعلق ان لڑکیوں نے بتایا کہ تیسرے چوتھے روز شام کے وقت آلسن یہاں آیا کرتا۔ وہ کسی بڑی پرائیویٹ فرم میں سیلز مینیجر یا کسی ایسے ہی رتبے کا آدمی تھا۔ اس نوکری میں اسے زیادہ تر گھومنا پھرنا پڑتا اور اس کی سواری موٹر سائیکل ہوتی جو اسے غالباً اسی کمپنی نے دے کر رکھی تھی۔ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑا ہی اچھا موٹر سائیکل تھا۔ وہ آلسن آتا اور مقتولہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر
اپنے ساتھ لے جاتا۔ مقتولہ نے ان تینوں دوستوں کو بتایا کہ یہ سچی محبت ہے اور اسے وہ کورٹشپ سمجھے۔ مقتولہ بہت خوش تھی کہ اسے ایسا دوست مل گیا جس سے اس کی دوستی کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے۔ تقریباً 3-4 مہینوں بعد مقتولہ نے بڑی خوشخبری سے اپنی بات ان دوستوں کو سنائی کہ ولدن کے ساتھ اس کے باقاعدہ منگنی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو جائے گی۔ 2-2.5 مہینے گزرے تو مقتولہ کچھ اداسی نظر آنے لگی۔ ان دوستوں نے اسے پوچھا، وہ ٹالتی رہی۔ پھر آخر ایک روز اس نے بتایا کہ وہ اپنے منگیتر کو صرف اس لیے پسند کرتی تھی کہ اس کی نظر اس کے جسم پر نہیں تھی اور وہ پاک محبت کی قائل تھی، لیکن وہ محبت کو اس مقام پر لے آیا ہے جس مقام پر عام لوگ لانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور ہم پر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ مقتولہ نے منگیتر سے صاف کہہ دیا کہ وہ ایسی دوستی نہیں چاہتی اور جس موقع ملا اب شادی کے بعد ہی ہوگا، لیکن ولدن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ منگنی ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ میں مقتولہ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ اس قدر آزاد ماحول میں مقتولہ اتنے زیادہ پاک کردار کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ مقتولہ کے اس کردار کی تعریف کر ڈالی، لیکن اس کی جو سہیلی عیسائی لڑکی تھی اس نے کہا کہ وہ اتنے پاک کردار والی بھی نہیں تھی۔ اپنے شعبے کے ڈائریکٹر انگریز لیڈر کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز بھی رہے تھے۔ اس نے کبھی شکایت یا افسوس کے رنگ میں یہ بات نہیں کی تھی کہ ایسا کرنے پر اسے مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ بڑی خوشی سے ہمیں سناتی تھی کہ اس نے اپنے افسر کو اپنی مٹھی میں لے کر رکھا ہے۔ بلکہ اپنے منگیتر کے معاملے میں وہ بڑی بااصول نکلی، بڑی سنجیدگی سے کہا کرتی تھی کہ منگنی ہوئی ہے تو باقاعدہ گرجے میں شادی کر کے میاں بیوی والا کھیل کھیلیں گے۔ جو وقت گزرتا گیا مقتولہ نے منگیتر ولدن سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیا۔ وہ آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جاتی، لیکن وہ اب واپس آ کر پہلے کی طرح خوش نہیں ہوتی تھی۔ ان دوست لڑکیوں نے اسے کہا کہ وہ منگیتر سے خوش نہیں تو منگنی کو ختم کر دے، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ پر روز بروز سنجیدگی طاری ہوتی جا رہی تھی اور وہ چپ سے چپ رہنے لگی۔ اتنے خوش طبع اور ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہنے والی لڑکی میں یہ تبدیلی ان دوستوں کے لیے بڑی تکلیف دہ سی ہوئی۔ منگیتر کا یہ مطالبہ بے انتہا غلط تھا۔ آخر ایک روز اس نے کہا کہ وہ منگنی منسوخ کرانے کا سوچ رہی ہے۔ ان دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ منگنی توڑنے کی بجائے وہ شادی کر لے تاکہ منگیتر کی بے صبری بھی ختم ہو جائے، لیکن کوئی وجہ تھی کہ منگیتر بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مقتولہ اسے دھوکہ سمجھتی اور کہتی کہ ولدن اس کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ایک رات وہ ولدن کے ساتھ جا کر واپس آئی تو بستر پر گر پڑی اور بہت روئی۔ ان 3 لڑکیوں میں سے ایک وہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور مقتولہ سے پوچھا کہ آج کیا نہیں واردات ہو گئی ہے۔ مقتولہ نے بتایا کہ اس کی اپنے منگیتر کے ساتھ اچھی خاصی طلق کلامی ہوئی ہے جسے وہ لڑائی جھگڑا بھی کہتی تھی۔ اس دوست نے اسے یہی مشورہ دیا کہ منگیتر کی فرمائش پوری کر دے یا پھر منگنی کو توڑ دے۔ مقتولہ دراصل یہ صدمہ لیے بیٹھی تھی کہ اس نے پہلی بار دلی یا روحانی محبت کا ذائقہ چکھا تھا اور اسے کچھ اور ہی زیادہ لذت اور سکون ملا تھا۔ ولدن اس روحانی سکون کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ مقتولہ نے یہاں تک کہا کہ ولدن اگر شادی کی خواہش کے بجائے ناجائز دوستی کی خواہش کرتا تو شاید اسے قبول کر لیتی، لیکن وہ اتنی پاک اور پیاری محبت کا خون کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کیوں ملک، میرے ساتھی انگریز انسپیکٹر نے مجھ سے کہا، میرا تو خیال ہے کہ مقتولہ نارمل ذہنی لڑکی والی ہی نہیں تھی، یا وہ اپنی دوستوں کو غلط باتیں بتاتی تھی۔ تینوں لڑکیوں نے باری باری کہا کہ مقتولہ کوئی بھی بات غلط نہیں بتاتی تھی۔ ان کی بے تکلفی اور رازداری ایسی تھی کہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ میں نے انسپیکٹر کلارک سے اتنا کہا کہ اس کا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور میں خود بھی حیران ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ جسے ہدایت دے کر راہ رات پر لانا چاہے اس کے دماغ میں ایک روشنی ڈال دیتا ہے۔ مقتولہ نیک اور بدی کی تمیز رکھتی تھی۔ میں نے ان 3 لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا مقتولہ ولدن کے سوا کسی اور کو ملتی تھی؟ لڑکیوں نے بتایا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بڑی ہی سوچل اور ملنسار لڑکی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی پرائیویٹ زندگی میں جو ہے ولدن تک ہی محدود کر لی ہو۔ وہ اکثر شام کو باہر بھی چلی جاتی اور کبھی کبھار رات کو ذرا دیر سے بھی واپس آتی۔ مثلاً اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ یہ وہی امجد تھا جس کی فوٹو مقتولہ کے پرس سے نکلی۔ اس کے بعد مقتولہ کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی شام امجد کے ساتھ گزارتی اور کبھی ولدن کے ساتھ، لیکن مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مقتولہ میں ایک
کوئی ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ زیادہ تر سنجیدہ رہنے لگی۔ امجد کے متعلق مقتولہ نے اپنی دوستیوں کو اتنا ہی بتایا کہ وہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، اس کی عادات اچھی ہیں اور اخلاقی لحاظ سے وہ بالکل بھی گندا آدمی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے، باتیں پوچھتے اور ان سے صحیح جواب سنتے ہمیں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ با اخلاق اور شریفانہ گھرانوں کی کسی بھی عورتوں سے کسی مرد کے ساتھ تعلقات کی بات کرنا یا کسی مرد اور عورت کے تعلقات کی باتیں پوچھنا ناممکن تو نہیں، بہت مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ان لڑکیوں میں اتنی بے باکی تھی جو بے حیائی کی حدود کو پہنچ رہی تھی۔ کئی بار تو وہ پوچھے بغیر ہی اگل دیتی، ناجائز دوستی کی درباردار باتیں بھی ہمیں کھل کر بتا رہی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آزاد ماحول کی لڑکیاں تھیں، اور دوسری وجہ یہ کہ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر تھا۔ لڑکیاں اس انگریز انسپیکٹر پر یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ بھی انگریزوں سے کم نہیں۔ تینوں لڑکیاں انگریزی بڑی اچھی بولتی تھیں۔ لڑکیاں ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے سکیں کہ جب مقتولہ کی دوستی امجد کے ساتھ شروع ہوئی تو والدین کا رد عمل کیا تھا۔ مقتولہ نے اپنی دوستیوں کو اس دوستی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مقتولہ بھی نے اپنی پرائیویٹ زندگی کی کچھ باتیں دوستوں سے کرنے میں محتاط ہو گئی تھی۔ یہ تو لڑکیوں نے صاف بتایا کہ مقتولہ بہت زیادہ سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ ایک روز مقتولہ نے اچانک اپنی دوستوں کے درمیان یہ بم پھینکا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اس کا نام روبینہ مریم ہے۔ ان لڑکیوں نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ میں مسلمان ہوں اس خبر پر اپنا رد عمل بڑی بے تکلفی سے بتایا۔ انہوں نے مقتولہ پر زور دیا کہ وہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے، مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی بیوی بنے گی تو خاوند اسے پردے میں قید کر لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مقتولہ تہ دل سے اسلام قبول کر چکی تھی اور اس نے لڑکیوں کو اپنا سروس کارڈ دکھایا جو اسے تبدیل کروا لیا تھا اور اب اس پر اس کا اسلامی نام لکھا ہوا تھا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ نے ان کے ساتھ دوستی ترک نہیں کی، لیکن ان تینوں کے دلوں میں اس کا پہلے والا پیار نہیں رہا تھا اور مقتولہ نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر ایک روز ان لڑکیوں کو یہ خبر ملی کہ مقتولہ قتل ہو گئی ہے۔ ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو 7 بج چکے تھے۔ ہماری پہلی کامیابی یہ تھی کہ ہمیں یہاں سے بڑی قیمتی باتیں معلوم ہو گئیں۔ میں اور انسپیکٹر کلارک اس نتیجے پر پہنچ کر متفق تھے کہ ہمارا مشتبہ نمبر 1 مقتولہ کا منگیتر والدین ہے۔ لڑکیوں کی بہت سی باتوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ برائے نام مسلمان نہیں ہوتی اور نہ ہی اس نے اپنے ہم مسلمان دوست کو خوش کرنے کے لیے رسمی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ وہ مذہب کی تبدیلی پر بہت ہی سنجیدہ تھی۔ ہم نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی اور وہی کہ یہ سب انسپیکٹر شنکر دات نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مقتولہ کے دوستوں سے اس کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ معلوم کر لیتا جس طرح ہم نے کیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ شنکر داس تفتیش کو اپنی مرضی اور اپنے تعصب کے مطابق کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ اگلی صبح ہم اپنے آفس میں گئے تو مقتولہ کا باپ اور اس کا منگیتر آئے بیٹھے تھے۔ ہم پہلے باپ کو تفتیش والے کمرے میں لے گئے۔ قدرتی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت ہی مغموم تھا اور سب سے پہلے اس نے یہی بات پوچھی کہ اس کے دل میں کسی پر شک ہے تو اس کے بیٹی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ کتنی دیر سر جھکائے سوچ میں کھویا رہا۔ سوچ لیں، اچھی طرح سوچ کر جواب دے، میں نے کہا۔ جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ کے گزرے، ڈرے نہیں۔ ہمارا مقصد آپ کی بیٹی کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ آپ کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اگر مسلمانوں کے خلاف دل میں کوئی بات ہے تو ابھی کہہ ڈالیں۔ جب بھی سوچتا ہوں تو بیٹی کے منگیتر کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ باپ نے کہا، لیکن ایک مہربانی یہ کرنا کہ منگیتر سے تفتیش کرتے ہوئے میرا حوالہ نہ دینا، مجھے شک اسی پر ہے۔ انسپیکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس کے اس شخص سے ہم بھی متفق ہیں، لیکن وہ ذرا وضاحت کرے کہ اسے اس شخص پر شک کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کیا اس کے ساتھ کچھ باتیں کی تھی؟ جی ہاں، میں وضاحت کیے دیتا ہوں، باپ نے کہا۔ قتل سے 10-11 روز پہلے والدہ نے میرے گھر میں آ کر بڑے ہی غصے میں کہا کہ مارتا نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسے سمجھائیں کہ وہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے، ورنہ میں کسی اور طریقے سے سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ بیٹی نے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، والدین کو پہلے ہی بتا دی۔ غصے تو مجھے بھی آئے اور افسوس بھی ہوا، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے میں اسے سمجھانا چاہتا تھا، پر والدین تو مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ والدین کے ساتھ آپ کی بیٹی نے خوشی سے منگنی کی تھی، میں نے کہا۔ کیا اس کے بعد کبھی آپ کی بیٹی نے آپ سے کوئی ایسی بات کی؟ یہ تو والدین کے ساتھ اتنی خوشی نہیں جتنی منگنی کے وقت تھی۔ جی ہاں، باپ نے جواب دیا۔ منگنی کے خاصے عرصے بعد
مارتا نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ منگنی سے پہلے ولدن جیسا ہوا کرتا تھا اب ویسا نہیں رہا۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا، اور ایک بار مارتا گھر آئی تو میں نے اور اس کی ماں نے الگ بٹھا کر اسے پوچھا بھی کہ وہ آخر اپنے منگیتر سے اتنی بیدار کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ مارتا نے بڑے ہی صاف الفاظ میں کہا، وہ ہے تو میرا منگیتر، لیکن اب وہ میرے ساتھ غلط قسم کی دوستی لگانا چاہتا ہے۔ اس کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل میں کمرہ بک کروا لے گا اور ایک دن اور رات وہیں پر گزاریں گے۔ مارتا اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کرتی تھی۔ باپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے جو باتیں سنائیں، اس کا لبِ لباب یہ تھا کہ مقتولہ ویلزن سے بالکل ہی بیزار ہو چکی تھی، اور اس نے باپ کو بتا دیا کہ ویلزن اب اسے دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ باپ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ویلزن اسے یعنی اس کے باپ کو بھی دھمکیاں دیتا تھا۔ باپ نے 2 مرتبہ ویلزن سے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ مارتا سے منگنی توڑ لے، لیکن وہ کہتا کہ اس میں اس کی توہین ہے، اور اب وہ مارتا کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ مختصر طور پر یہ کہ دل میں وہ اس کے مارتا کی محبت کی جگہ دشمنی پیدا ہو گئی۔ باپ نے بھی یہ بتایا کہ ایک روز اس کے منگیتر نے بڑے ہی غصے میں آیا اور کہا کہ مارتا نے ایک مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اسے سمجھائیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے باپ نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ویلزن اسے بھی برا لگنے لگا تھا، اور اب وہ خود چاہتا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی منگنی منسوخ ہو جائے۔ ہمارے کہنے پر اس نے زیادہ واضح کر کے ویلزن کو کچھ اور گھٹیا اوچھی باتوں پر اتر آیا۔ باپ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مقتولہ نے ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ہوٹلوں میں بھی دیکھی گئی ہے، اور باہر باغ میں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ باپ نے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی، لیکن اس کا منگیتر بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ میں نے کہا کہ سنا ہے کہ ویلزن کا بڑا بھائی پولیس میں انسپکٹر ہے اور امبالہ میں ہے۔ یہ سنتے ہی باپ نے اسے کہا کہ اسے ویلزن اس کا بھائی ڈراوا بھی دیتا رہتا تھا۔ ویلزن کا خیال تھا کہ وہ کوئی سا بھی جرم کرے گا تو کسی پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا بھائی اسے چھڑا لے گا۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ سب انسپکٹر شنکر داس کو بھی اس نے کہا کہ اسے ویلزن پر شک ہے، لیکن شنکر داس نے ویلزن کو صرف ایک بار رسمی طور پر تھانے بلایا۔ قتل کے تیسرے چوتھے روز ویلزن کا یہ بھائی یہاں آیا، اور پتہ چلا کہ تھانے میں کچھ وقت گزار کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ویلزن کو شنکر داس نے پوچھا تک نہیں۔ باپ نے ہمارے شک کی تائید کر دی۔ ہم نے اسے یہ یقین دلایا کہ اس کے حوالے سے اب کوئی بات نہیں ہوگی، اور وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا، اور اسے کوئی بات معلوم ہو تو کسی بھی وقت آ کر ہمیں بتا دے۔ اس طرح اسے مطمئن کر کے باہر بھیج دیا اور ویلزن کو اندر بلایا۔ وہ آیا تو ہم نے اسے بٹھا لیا۔ مسٹر ویلزن، انسپکٹر کلارک نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، نہ اپنا وقت ضائع کرو اور نہ ہی ہمیں پریشان کرو، بڑے آرام سے کہہ دو کہ مقتولہ کو تم نے قتل کیا ہے۔ بالکل نہیں، اس نے اٹھ کر بڑی تیزی سے کہا، مجھ پر ایسا شک نہ کریں۔ ہاں، میں مارتا کو اپنے مذہب میں واپس لا رہا تھا۔ سنو ویلزن، میں نے بھی کہا، بیٹھ جاؤ اور اس خوش فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ امبالہ سے تمہارا بھائی آ کر تمہیں چھڑا لے گا۔ یہ تھانہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ بول پڑو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اگر ہمیں بلوانا پڑا تو انتہائی سزا دلوائیں گے، جس کو سزائے موت کہتے ہیں۔ تعاون کرو گے تو عمر قید بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہاں سے تم گھر تو نہیں جا سکو گے۔ وہ رونے پر آ گیا۔ اقبال جرم کی طرف تو آتا ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس کے خلاف بڑی ٹھوس اور شہادت ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مقتولہ اس دنیا میں نہیں تو وہ اسے جو دھمکیاں دیتا رہے، وہ اس کے ساتھ قبر میں چلی گئی ہے۔ بہت سے گواہ ہیں اور ٹھوس ثبوت شہادت ثابت کرنے والے لوگ زندہ ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی لمبا اور صبر آزما عمل ہوتا ہے جس سے مشتبہ کو گزارا جاتا ہے اور اقبال جرم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سارا اقبالی بیان کروانا ضروری نہیں، ورنہ بات غیر دلچسپ حد تک طویل ہو جائے گی۔ بہرحال ویلزن نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے ہر وہ بات اس کے سامنے رکھی جو مقتولہ کی دوستوں نے ہمیں بتائی اور مقتولہ کے باپ نے بھی بتائی۔ ویلزن ہر بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی زبان بری طرح ہکلا جاتی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ بعض باتیں تو ایسی الجھی ہوئی تھیں جن کا کوئی مطلب ہی پلے نہیں پڑتا تھا۔ مختصر طور پر یہ کہ وہ اپنے انداز اور اوٹ پٹانگ باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے اپنے خلاف شک کو پختہ کرتا چلا گیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے حوالات میں بند کر دیا جائے اور سوچنے کی مہلت دے دی جائے۔ اگر پھر بھی یہ اپنے انکار پر قائم رہنا چاہتا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ اسے ہم نے کہ وہ ہمارا مہمان ہے اور سیل میں بیٹھ کر آرام سے سوچے، اور اس کا جی چاہے تو وہ ہمیں بتا دے اور اقبالی بیان دے دے،
اور اگر وہ تعاون نہیں کرے گا تو اس کے صبر میں خلل ڈال دیا جائے گا جس کی اس نے اب تک کہانیاں ہی سنی ہوں گی، اور اگر وہ یہاں مر بھی گیا تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس کی لاش کو غائب کر دیا جائے گا۔ وہ تڑپا چیخا اور کچھ نہ کچھ بولتا رہا، پر ہم اسے دھکے سے دھکیلتے ہوئے سیل میں بند کر آ گئے۔ میں نے مقتولہ کے باپ سے پوچھ گچھ سے پہلے ایئر ہیڈ کوارٹر کو فون کر دیا اور فلائٹ لیفٹ امجد کو ہمارے ہیڈ کوارٹر بھیج دینے کو کہا۔ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر کے ہی شعبے میں کام کرتا تھا۔ مقتولہ کے باپ اور ویلزن سے فارغ ہوئے تو ہمیں بتایا گیا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد 1 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے تفتیش کے کمرے میں بلا لیا۔ بڑا ہی خوبرو نوجوان تھا، 25 سال سے کچھ اوپر کو عمر تھی۔ مجھے وہ اس لیے بھی اچھا لگا کہ اسی کے دوست نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ کچھ ذاتی باتیں شروع کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جائے۔ وہ فائٹر پائلٹ تھا اور انڈین ایئر فورس کے ایک فائٹر اسکواڈ میں رہا تھا۔ اس وقت انڈین ایئر فورس رائل انڈین ایئر فورس کہلاتی کیونکہ یہ انگریزوں کی ایئر فورس تھی۔ امجد فائٹر پائلٹ تھا، لیکن 1 سال پہلے اسے نہ جانے کیا ہو گیا کہ جو ہی جہاں زمین سے اٹھتا اور کچھ بلندی پر لے جاتا تو اس کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جاتا۔ چند مرتبہ تو بلڈ پریشر اتنا گر گیا کہ اسے چکر آنے لگے اور وہ ہوائی جہاز واپس لاتا رہا۔ 1-2 مرتبہ تو لینڈنگ کرتے وقت کریش ہوتے ہوتے بھی بچا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ ہوا تو علاج بھی ہوا، لیکن یہ نقص رفع نہیں ہو سکا کہ ہوا میں بلند ہوتے اس کا بلڈ پریشر کیوں گر جاتا تھا۔ نقص خطرناک تھا۔ وہ اثر و رسوخ باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی کوششوں سے امجد کو فلائٹنگ سے ہٹا کر ایئر ہیڈ کوارٹر کے شعبے میں دفتر میں کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پورے اعتماد انداز میں بولتا ہے اور کوئی الجھاؤ نہیں رکھتا۔ انسپیکٹر کلارک سے وہ مروب نہیں ہوا کہ یہ انگریز ہے، بلکہ اسے اپنے برابر بیٹھ کر سمجھ کر بات کرتا۔ ہم اسے مقتولہ کی دوستی کی طرف لے کر آئے۔ اس نے بلا جھجک ساری بات ہمیں کہہ سنائی اور یہ میں آپ کو اپنی زبان میں ہی سناؤں گا۔ اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ کسی وقائی کے ساتھ دوستی گھاٹنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بس جیب میں مال ہونا چاہیے۔ اسے مقتولہ کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے صرف اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امجد کی دوستی ایک لڑکی کے ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی وقائی تھی اور فلائٹ لیفٹیننٹ میں اس کا رینک تھا۔ اس لیفٹیننٹ وقائی کی ٹرانسفر کہیں اور ہو گئی اور امجد اکیلا رہ گیا۔ امجد نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ عورتوں کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا جس طرح لوگ دیتے ہیں جنہیں عورتوں کی شکاری کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنا کچھ وقار قائم رکھا ہوا تھا۔ ویسے ہی اس کی توجہ مقتولہ کی طرف ہو گئی۔ اس نے مقتولہ کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ سلام دعا ہی، پھر کچھ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے۔ اس نے یہ ان دنوں کی بات ہے جب مقتولہ ویلزن سے بیزار ہوتی چلی جا رہی تھی کیونکہ ویلزن اسے غلط کام کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ امجد نے بتایا کہ اس نے دوستی تو کسی اور نیت سے لگائی، لیکن مقتولہ کو ویسا نہ پایا جیسا وہ سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مقتولہ فلرٹ قسم کی لڑکی، سوشل لڑکی ہوگی، لیکن اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی، بلکہ ایک سنجیدگی دیکھی جو امجد کو بڑی ہی اچھی لگی۔ مقتولہ نے امجد کو پیار محبت کے معاملے میں مایوس نہ کیا، وہ تو اپنا آپ بھی امجد کے حوالے کر دیا کرتی۔ امجد مقتولہ کے حسن اور اس کے شباب سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن ایک حد تک، یعنی پیار محبت کی حد تک۔ مقتولہ امجد کو اس حد پر روک لیتی جہاں سے بدکاری شروع ہوتی تھی۔ امجد نے مقتولہ کے اس کردار سے متاثر ہو کر کبھی ایسی فرمائش نہ کی جیسے اس کا منگیتر ویلزن کرتا تھا۔ ایک روز مقتولہ نے امجد سے کہہ دیا کہ ایسی دلی پیار محبت کو ناپاک نہ کیا جائے تو پیار میں لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پھر یہ محبت روح میں اتر جاتی ہے۔ امجد نے مقتولہ کی یہ بات دل و جان سے قبول کر لی، لیکن امجد اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ اس میں اتنی پاکیزگی کہاں سے آ گئی۔ وہ تو کچھ اور سمجھ کر ہی اس کے قریب ہوا تھا۔ مقتولہ نے کہا کہ وہ چاہتی ہی تو یہی تھی کہ امجد اس سے یہ سوال کرے۔ مقتولہ نے اس کے جواب میں امجد کو اپنی منگنی کی بات سنائی اور کہا کہ وہ اس منگیتر ویلزن سے ایسے ہی پیار کی توقع رکھتی تھی، لیکن وہ شخص بدی کی طرف آ گیا اور فرمائش پوری نہ ہونے سے مجھ پر اب بگڑنے لگا ہے۔ مقتولہ نے بڑی ہی تفصیل سے امجد کو ویلزن کا رویہ بتایا اور کہا کہ اسے یعنی مقتولہ کو کوئی دلی صدمہ ہوا کہ ویلزن اس کے پیار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا۔ میری پوری بات سنو گے امجد؟ مقتولہ نے پھر امجد سے کہا، تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے میرے خیالات میں، یہ میرے احساسات میں یہ انقلاب اس وقت آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے منگیتر نے میری ذات میں یہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے سے مجھے یہ خیال پریشان کر رہا ہے کہ مرد نے خوبصورت عورت کو صرف اور صرف جسمانی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہاں میں اپنی بات کروں گی۔ میں جس انگریز لیڈر کی پی اے ہوں وہ مجھے اپنی تفریح کا
ذریعہ بنائے رکھتا ہے۔ میں مجبور ہوں، میرے بھائی چھوٹے ہیں، انہیں تعلیم دلوانی ہے۔ میرا باپ 1 سال بعد ریٹائر ہو جائے گا، اس کی تنخواہ جب پینشن میں بدلے گی تو بہت ہی کم ہو جائے گی۔ میں ہی گھر کی آمدنی میں اضافی چاہتی ہوں، جو ہو گیا ہے۔ میں جدھر جاتی ہوں دوستی کی دعوتیں ملتی ہیں اور یہ لوگ میرے ارد گرد مکھیوں کی طرح منڈلاتے اور بنبناتے ہیں۔ ویلڈن سے محبت تھی پر وہ بھی شکار ہی نکلا۔ تم بھی ویسے ہی میری دوستی کے خواہاں تھے جیسے دوسری لوگ چاہتے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے اب اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی ہے۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ مجھے وہ پیار اور محبت اب کسی سے نہیں ملے گی جو میرا دل اور میری روح چاہتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل نہیں، کچھ بھی کہہ لو لیکن میری بات سن لو۔ ہمارا گھر ایک چھوٹی سی آبادی میں ہے، میں مڈل کلاس کے لوگوں کی آبادی میں رہتی ہوں۔ کچھ مکان 2 منزلہ بھی ہیں اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ میں اتوار کا دن گھر میں گزارتی ہوں اور کبھی اپنے مکان کی چھت پر چلی جاتی ہوں۔ 3-4 مرتبہ میں نے ایک مکان کی فیصل کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا جو 4-5 مکان پر ایک لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکا اپنے گھر کی فیصل کے پیچھے کھڑا تھا۔ دونوں ادھر ادھر دیکھ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے اور وقفے وقفے سے اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر لگاتے اور ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہیں۔ اسے کوٹوں کا پہاڑ پیار کہا جاتا ہے۔ اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں سوچا کرتی ہوں کہ لڑکی نے اپنا پردہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنی عصمت کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ پیار و محبت بھی کر رہی ہے۔ مجھے یہ معصوم سا پیار بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں خود بھی تصور میں اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ دیکھتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لڑکی خود بھی اور وہ نوجوان بھی مسلمان ہیں۔ اگر ان میں شرم و حجاب نہ ہوتا اور اگر ان کے گھروں میں پابندیاں عائد نہ ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے باہر ملاقاتیں کر رہے ہوتے اور یہ لڑکی اپنی عزت سے کب کی دزمدار ہو چکی ہوتی اور دونوں نفسیاتی خواہشات میں اندھے ہو کر گناہوں کی دنیا میں بھٹک رہے ہوتے۔ پھر میں نے 2 مسلمان دلہنیں دیکھی، ان کے چہروں پر شرم و حجاب اور معصومیت دیکھی تو ایسا رشک پیدا ہوا کہ میں بھی ایسی ہی دلہن بنوں۔ یہ 2 دلہنیں بھی مسلمان تھیں، وہ فیصل کے ساتھ کی لگی ایک لڑکی اور یہ 2 دلہنیں میرے خیالات پر ایسے غالب ہوئی کہ میرے اندر انقلاب پیدا ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ غلط قسم کی عادات خیالی بعض مسلمان گھرانوں میں بھی پہنچ چکی ہے، لیکن زیادہ تر گھرانوں میں عزت، آبرو اور عظمت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے اور وہاں زیادہ تر حجاب موجود ہیں۔ اسی طرح سوچتے ہوئے مجھے مسلمان ہونے کا خیال اب اچھا لگنے لگا۔ اب میرے منگیتر نے مجھے ایسا صدمہ دیا ہے کہ میں تمہارے مذہب کی طرح پوری طرح سے مائل ہوتی جا رہی ہوں۔ یوں محسوس کرتی ہوں جیسے مجھے پناہ تمہارے مذہب میں ہی ملے گی۔ کیا تم میرے ان خیالات کی قدر کر سکتے ہو؟ اگر مجھے دھوکے میں رکھنا ہے تو مجھے آج ہی بتا دو۔ امجد نے مقتولہ کے یہ خیالات بڑی ہی تفصیلات سے سنائے۔ میں نے تو بات آپ کو بڑی ہی مختصر کر کے سنائی ہے، لیکن مجھے پوری توقع ہے کہ آپ مقتولہ کے خیالات کو، اس کے دلی جذبات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ امجد امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کے بیان کے مطابق اس کے گھر میں عزت اور وقار کی پوری حفاظت کی جاتی اور مذہب کو اولیت حاصل تھی۔ امجد نے محسوس کر لیا کہ مقتولہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اب اسے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ امجد نے اسے قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث نہیں سنائی اور نہ ہی کوئی اسے مولوی کا وعظ سنایا۔ اس کے ساتھ اپنا رویہ اتنا پیارا کر لیا جس سے مقتولہ اس سے متاثر ہو کر اس کی مریدنی بن گئی۔ امجد اسے یہ تاثر دے رہا تھا کہ جو شرم و حجاب وہ چاہتی ہے وہ صرف مسلمان گھرانوں میں ہی موجود ہوتا ہے۔ میں بات کو اور زیادہ مختصر کرتا ہوں۔ امجد نے ایک ایسے مولوی کے ساتھ بات کی جو روایتی ملا نہیں تھا بلکہ روشن خیال مسلمان تھا اور کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا بھی تھا، اور دین اسلام کا مطالعہ تو اس نے بے پناہ کر رکھا تھا۔ اس کا قابل احترام شخص نے امجد سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پاس لے کر آئے۔ مقتولہ امجد کے پاس گئی۔ وہ تعلیم یافتہ اور معزز گواہ بلا لیے گئے۔ انہوں نے مقتولہ سے پوچھ کر یہ تسلی کر لی کہ اس پر کوئی جبر تو نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی اسے لالچ دیا گیا ہے۔ پھر اسے باقاعدہ اسلام کر لیا گیا اور امجد نے اس کا نام روبینہ مریم رکھا۔ امجد اور روبینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کر لیں گے۔ امجد بہت ہی خوش تھا، اس نے بڑی ہی نیکی کی۔ میری رائے کے مطابق امجد کی اصل نیکی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پرواہ نہ کی کہ روبینہ شادی شدہ نہیں تھی تو لیکن کنواری بھی نہیں تھی اور غیر مردوں سے ناجائز دوستی بھی لگا چکی تھی۔ امجد نے اسے اس بدی کے راستے سے ہٹا کر
ایک پاکیزہ اور باعزت ازواجی زندگی پیشکش کی، مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دونوں شادی کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ روبینہ قتل ہو گئی۔ امجد نے ایک اور بات بتائی، وہ یہ تھی کہ ویلزن نے 2 بار اسے ٹیلی فون پر دھمکیاں دیں۔ امجد کے بیان کے مطابق ویلزن نے اسے فون پر کہا کہ مہرتا کی دوستی سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ماں باپ تمہیں ساری عمر روتے رہیں گے۔ امجد نے اسے کہا کہ آئندہ اس لڑکی مہرتا کو نہ کہنا کہ وہ روبینہ ہے، اور میرے سامنے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے ماں باپ کس کو روئیں گے۔ تو مجھے نہ کہو، بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب روبینہ سے دور رہو۔ امجد کا بس یہی کہنا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر کے اسے دین اسلام کی تعلیم دے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس شادی پر بھی راضی کر لیا، بلکہ اس کا باپ تو بہت خوش تھا کہ بیٹے نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کیا ہے۔ ویلزن پر ہمیں جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا۔ امجد کو جو ہم نے فارغ کر دیا تھا اور ویلزن کو حوالات سے نکالا نہیں، بلکہ وہاں جا کر اسے کہا کہ وہ بول پڑے، اور یہ بھی کہا کہ اب اس کے پاس بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں رہی، کیونکہ مزید شہادتیں اس کے خلاف آتی جا رہی ہیں۔ وہ ابھی تک اپنے انکار پر ہی قائم تھا اور روتا اور منتیں بھی کرتا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے حوالات میں ہی رہنے دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس ایک اور کیس تھا، ہم نے باقی 3 دن اس میں صرف کر دیے۔ اگلے روز روبینہ کے قتل کے سلسلے میں اپنی تفتیش کو کچھ آگے بڑھایا اور ایک ہیڈ کوارٹر میں شعبے میں گئے جہاں روبینہ کام کرتی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر سے ملے، کچھ ضروری باتیں ہوئیں۔ یہ انگریز لیڈر روبینہ کے قتل پر بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا۔ اسی رات کا ذکر ہے، 9 بجے کے بعد میں اپنے گھر میں تھا۔ ایک ایسائی مجھے ملنے آیا، اس کا نام عبدالرشید تھا اور وہ سب انسپکٹر شنکر داس کے تھانے کا ایک ایسائی تھا۔ اس کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی۔ ہم جب پہلے روز تھانے میں گئے تھے تو اسے صرف میں نے دیکھا تھا۔ یہاں عبدالرشید کی ایک اور بات کروں گا، یہ شخص مجھے اکثر یاد آیا کرتا ہے۔ وہ ہوشیارپور کا رہنے والا تھا اور آزادی سے کچھ روز پہلے سب انسپکٹر ہو گیا اور اب اسے پاکستان آنا تھا، لیکن سکھوں کے ایک حملے میں باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت کی خبر مجھے پاکستان میں 2 سال بعد ملی۔ وہ اپنے گھر سب کو پاکستان لانے کے لیے گیا تھا۔ اس کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق تھی، جس سے اس نے سکھوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کے خاندان کے کچھ افراد آگے نکل گئے، لیکن عبدالرشید اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ وہیں شہید ہو گیا۔ نئی دہلی میں وہ شنکر داس کے تھانے میں ایسائی تھا۔ رات 9 بجے کے کچھ دیر بعد وہ میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے صرف مسلمان سمجھ کر آیا اور وہ میری کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں کہ وہ مجھے گھر آ کر ملا ہے اور مجھے کچھ اشارہ دیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ سب انسپکٹر شنکر داس روبینہ کے قتل کی تفتیش کسی اور طرف لے جانے کی کوشش میں تھا۔ ایسائی نے کہا کہ یہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بڑا ہی سخت تعصب پسند بندہ ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ قتل کی یہ واردات امجد پر ثابت کی جائے، یعنی امجد کو روبینہ کو امجد نے قتل کیا ہے۔ اور یہ تو میں بات آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ امجد کو شنکر داس نے شام میں تفتیش کر کے 3 دن تک تھانے میں رکھا تھا اور ایئر فورس پولیس نے اسے رہائی دلوائی۔ ہم نے جب امجد سے بیان لیا اور اس سے پوچھا کہ شنکر داس نے اسے 3 دن میں تھانے میں کیوں بٹھایا رکھا، تو امجد نے بڑے ہی شگفتہ انداز میں جواب دیا کہ یہ ہندو تھانے دار اسے گواہ نہیں بلکہ مشتبہ قرار دے رہا تھا، اور اس طرح بات کرتا جیسے قاتل امجد ہو۔ اب ایسائی بھی اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ ایسائی عبدالرشید کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ ہر محکمے میں خوش آمد بہت چلتی ہے، یہ ہمارے وقتوں میں بھی بڑی ہی زوروں پر چلتی تھی اور آج تو دوڑتی ہے۔ عبدالرشید کو شنکر داس کا خوش آمدی ہی ہونا چاہیے تھا اور وہ ہوگا بھی، لیکن وہ یہ نہ بھولا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اور اس واردات میں لڑکی جو قتل ہوئی ہے وہ نو مسلم تھی، اس لیے اس نے اپنا فرض سمجھا کہ وہ مجھے کچھ رہنمائی دے اور کوئی خطرہ ہے تو اس سے مجھے خبردار کرے۔ وہ یہ فرض ایک مسلمان کی حیثیت سے ادا کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شنکر داس نے اس جگہ جہاں لاش پڑی پائی گئی ارد گرد کچھ بھی نہ دیکھا۔ موقع واردات سے زمین پر کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ مل ہی جاتا ہے۔ عبدالرشید شنکر داس کے ساتھ وہ بھی کیا تھا۔ عبدالرشید نے اپنی دلچسپی کے لیے اس جگہ کے ارد گرد کی زمین دیکھی۔ یہ اس نے اس لیے دیکھی تھی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لاش کا خون خشک ہو چکا ہے اور بوری کے ساتھ خون ہے ہی نہیں، جس کا مطلب ہے کہ قتل کہیں اور کیا گیا تھا اور بہت دیر بعد لاش یہاں پر لا کر پھینکی گئی۔
عبدالرشید کو خیال آیا کہ لاش کوئی اور آدمی سر پر اٹھا کر تو نہیں لایا ہوگا، ریڑھا یا ٹانگا استعمال کیا گیا ہوگا، یا پھر گاڑی پر لاش لائی گئی ہوگی۔ عبدالرشید نے مجھے بتایا کہ وہ زمین دھول والی تھی، گھاس کی ایک پتی بھی نہیں تھی۔ صبح تماشا اکٹھے ہوئے تو انہوں نے تمام کھرے مٹا ڈالے۔ عبدالرشید ایک ماہر سراغ رسن کی طرح دور دور گھومتا رہا اور ہر چیز تلاش کرتا رہا، اور آخرکار اسے ایک چیز نظر آ ہی گئی۔ یہ چیز تھی ایک موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان۔ ریس کورس کے بالکل قریب سے پکی سڑک گزرتی تھی۔ عبدالرشید نے دیکھا کہ ان ٹائروں کے نشان پکی سڑک کی طرف سے اس طرح گئے ہیں جدھر وہ لاش پھینکی گئی تھی۔ آگے لوگوں نے یہ نشان مٹا ڈالے۔ عبدالرشید نے کچھ دور جا کے دیکھا تو موٹر سائیکل کے نشان بڑے ہی واضح نظر آنے لگے۔ اب وہ گھوم کر پھر سڑک پر چلے گئے۔ ٹائروں کے نشان بڑے ہی صاف تھے۔ جہاں موٹر سائیکل پکی سڑک پر گئی وہاں سڑک پر خون بھی بکھرا ہوا تھا اور کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل سوار صبح تماشوں کو ادھر ادھر گیا ہو اور لاش دیکھ کر گھوم پھر کر سڑک پر آ گیا ہو، لیکن یہ خون کیسا تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیسے تھے؟ سڑک کی دوسری طرف بہت زیادہ دکانیں تھیں۔ عبدالرشید نے دکانداروں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ایک فوجی ٹرک کے ساتھ ہو گئی، اور فوجی ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل کو اور اس کے سوار کو ٹرک میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ عبدالرشید نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ ایکسیڈنٹ رات کو 3 بجے کے ذرا دیر بعد ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ موٹر سائیکل رات 3 بجے ادھر آیا۔ یہ بات میرے شک میں اضافہ پیدا کرتی تھی۔ ٹائروں کے نشان دیکھ کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان ہیں اور یہ کاروں کے نشان ہیں، پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائروں کے نشان فلاں ٹائروں کے خاص موٹر سائیکل کے نشان ہیں یا پھر فلاں کار کے۔ عبدالرشید نے جن ٹائروں کے نشان دیکھے تھے ان میں خاص بات یہ تھی کہ ایک ٹائر دوسرے کی نسبت زیادہ گھسا ہوا تھا اور اس میں شاید ایک جگہ ٹکڑا بھی لگا ہوا تھا اور وہاں سے وہ پھٹا ہوا بھی تھا۔ اس جگہ کا نشان زمین پر دیکھا گیا۔ ایک چکر پورا کر کے یہ نشان زمین پر لگتا تھا اور اسے یہ خیال آیا کہ ایک خاص موٹر سائیکل کے نشان ہے اور اس موٹر سائیکل والے کو پکڑا جا سکتا ہے۔ مجھے فوری طور پر والدین کا خیال آیا۔ مقتولہ کی دوست لڑکیوں نے بتایا کہ والدین موٹر سائیکل پر آتا تھا اور مقتولہ کو پیچھے بٹھا کر لے جایا کرتا۔ میرے ذہن میں جرم کا ارتکاب اس طرح بنا کہ والدین نے مقتولہ کو کہیں اور قتل کیا اور پھر لاش دوہری کر کے بوری میں بند کی اور پھر کسی وقت موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر یہاں لایا اور اس در پھینک کر چلا گیا۔ عبدالرشید کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں خاصی مہارت رکھتا ہے۔ میں نے اسے اپنا یہ شک بتایا کہ یہ واردات اس کے منگیتر والدین نے کی ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن عبدالرشید کا کہنا تھا کہ جہاں موٹر سائیکل سڑک پر چڑھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شہادت یہ ملی کہ ایک موٹر سائیکل ایک فوجی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ سوال یہ تھا کہ یہ موٹر سائیکل تھی جس پر لاش لائی گئی یا یہ کوئی اور تھی۔ عبدالرشید کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ہم اس بات پر پہنچے کہ پہلے والدین کا موٹر سائیکل دیکھ لیا جائے۔ ٹائر کا نشان کچھ ایسا تھا جو موٹر سائیکل کی بڑی واضح نشانی تھی۔ عبدالرشید کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں اور اس سے میں نے شکریہ ادا کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اگلی صبح میں نے انسپیکٹر کلارک کو یہ ساری بات بتائی اور کہا کہ عبدالرشید کا کیس میں ذکر نہ آئے۔ اس نے بھی شنکر داس کو انگریزی زبان میں گالی دے کر کہا کہ وہ اب اسے انسپیکٹر نہیں رہنے دے گا۔ واردات کو کم و بیش 20 دن گزر گئے اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ٹائروں کے نشان اس جگہ موجود ہوں۔ ہم نے والدین کو حوالہ سے نکالا اور اس سے پوچھا کہ اس کا موٹر سائیکل کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے موٹر سائیکل کمپنی میں دے رکھا ہے جو اس کے گھر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کمپنی نے اپنا آدمی بھیج کر موٹر سائیکل منگوا لیا ہو۔ ہم نے والدین کو جیب میں بٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ ابھی ہم نے اسے ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ 2 کانسٹیبل ساتھ تھے۔ اس کے گھر لے جا کر 2 پڑوسیوں کو بھی ساتھ لیا اور انہیں بتایا کہ والدین کے گھر کی تلاشی لی جائے گی اور وہ اس کے گواہ ہوں گے۔ والدین نے ہمیں اندر لے جا کر موٹر سائیکل دکھایا۔ میں نے اور انسپیکٹر کلارک نے سب سے پہلے موٹر سائیکل کے ٹائر دیکھے جو بالکل نئے تھے۔ اس کے منگیتر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 8-10 روز پہلے اس نے یہ نئے ٹائر نئی کمپنی سے تبدیل کروائے ہیں کیونکہ پہلے دونوں ٹائر بہت ہی گھس گئے تھے۔ ہم دونوں انسپیکٹر یہ بات سن کر خوش ہوئے کہ انہیں گھسے ہوئے ٹائروں کے نشان ریس کورس کے باہر دیکھے گئے تھے اور یہی ہمارا مجرم ہے۔ والدین نے پوچھا کہ گھسے ہوئے ٹائر کہاں ہیں۔ اتفاق دیکھے کہ گھسے ہوئے ٹائر والدین نے اپنے گھر میں ہی پھینک رکھے تھے۔
کہیں باہر نہیں پھینک کر آیا تھا۔ اس نے کوڑا کباڑ کے ایک اسٹور سے دونوں ٹائر نکال کر ہمیں دکھائے۔ میں نے اور انسپکٹر کراک نے ان دونوں ٹائروں کو بڑے ہی غور سے دیکھا، باہر بھی ان پر ہاتھ پھیرے اور اندر بھی، لیکن وہاں کوئی بھی کسی بھی ٹکڑے کا نشان ہی نہیں تھا۔ ان ٹائروں کے نشان بڑے ہی واضح اور صاف تھے۔ بہرحال گواہوں کو دکھا کر ہم نے یہ دونوں ٹائر اپنے قبضے میں کر لیے۔ انسپکٹر کراک نے مجھے کہا کہ واردات میں پستول بھی استعمال ہوا تھا، اس لیے اس گھر کی تلاشی لے لینی چاہیے۔ ہاں، مجھے بھی اس کی بات سے اتفاق ہوا اور میں بھی تلاشی کا آغاز کرنے ہی لگا کہ والدین نے ہاتھ جوڑ کر مجھے کہا کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کی اتنی بے عزتی نہ کی جائے۔ میں رک گیا اور اسے پوچھا کہ اس کے پاس 2.2 کا پستول ہے جناب۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر اور حیران کر دیا، میں آپ کو پسٹل بھی دکھاؤں گا اور اس کا لائسنس بھی دکھاؤں گا۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور ایک اٹیچی کھول کر اس میں سے پستول نکال کر دکھا دیا۔ میں نے پستول کی نالی دیکھی، اس میں تیل لگا ہوا تھا۔ ہم نے یہ پستول بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ موٹر سائیکل کے ٹائروں اور پستول کی برآمدگی کی تحریر لکھی اور دونوں گواہوں کے اور والدین کے اس پر دستخط کروا لیے۔ والدین کو ہم واپس لے اور پھر حوالات میں بند کیا۔ یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پستول اس لیے برآمد کیا تھا کہ مقتولہ کے سر میں .2.2 کی گولی ماری گئی۔ مسئلہ اب ٹائروں کا رہ گیا۔ یہ ٹائر اگر ASI عبدالرشید دیکھ لیتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ زمین پر اس نے نشان دیکھے تھے، لیکن عبدالرشید کو سب کے سامنے بلانا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ انسپکٹر قرآن نے بتایا کہ عبدالرشید کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں، اس نے مجھے کاغذ پر وہی نشان بنا کر دکھا دیے جو اس نے زمین پر دیکھے تھے۔ والدین کے موٹر سائیکل کے ٹائر کے نشان ایسے نہیں تھے۔ ہم نے پستول ایگزامر کے پاس بھیج دیا، وہ دیکھ کر رپورٹ دے کہ اس میں سے گولی اگر فائر ہوئی ہے تو کتنے دن پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں انسپکٹر کراک کے ساتھ عبدالرشید کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر تبادلہ خیالات کرنے لگا۔ میں کہتا تھا کہ جو موٹر سائیکل وہاں سے گیا اسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ انسپکٹر کراک نے بھی کہا کہ یہ تو وہاں چل کر ہی دیکھتے ہیں اور سڑک کی طرف جو دکانیں ان دکانداروں سے بھی پوچھتے ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی احساس تھا کہ رات کے وقت دکانیں بند تھیں، لیکن کوئی آدمی ایسا تھا جس نے عبدالرشید کو بتایا تھا کہ رات یہاں ایک موٹر سائیکل اور فوجی ٹرک کی ٹکر ہو گئی تھی۔ یہ تو ہمارے دماغوں کا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ ہم نے اپنے تجربے اور ذہانت کو یوں زور دے کر استعمال کرنے لگے جس طرح کو شکل منہ اس واقعہ پر نچوڑا جاتا ہے کہ شاید ایک آدھ قطرہ تو نکل ہی آئے۔ میں بھی یہ بتاتا ہوں کہ سراغ رساں اور سراغ رسانی کا کوئی نہ کوئی اشارہ پا ہی لیتا ہے اور آخر میں یہی سراغ لگا لیتا ہے کہ کوئی سراغ نہیں۔ میں اور انسپکٹر کراک اس جگہ پہنچے جہاں ایک موٹر سائیکل اور ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ جگہ ہم نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھی جب ہم وہ جگہ دیکھنے آئے تھے جہاں وہ بوری بند لاش ہمیں پڑی ملی تھی۔ ہم سڑک کے پار دکانوں کے پاس گئے۔ ہم پولیس کی وردی میں ہوتے تو ہمارا زیادہ روب جمتا، لیکن CI کے پولیس افسر اور دیگر عملہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہی تھے۔ لیکن میں ایک انگریز افسر کو اپنے ساتھ دیکھ کر کافی لوگ اکٹھے ہوئے۔ دکانیں بھی زیادہ نہیں تھیں کیونکہ وہ کم آبادی والا علاقہ تھا۔ چند ایک دکانیں تھیں اور یہ بھی بڑی ہی اچھی قسم کی۔ ہم نے دکانداروں کو یاد کر کے اکٹھا کر کے یاد دلایا کہ 20 روز پہلے ریس کورس سے بوری بند لاش ملی اور اسی رات ایک موٹر سائیکل اور فوجی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ ہم CID کے پولیس انسپکٹر ہیں۔ عام لوگ CI کو نہیں سمجھتے، وہ CID کو جانتے تھے۔ وہ ایک دل عمر کا دکاندار سامنے آیا۔ اس کے پاس سگریٹ وغیرہ کی دکان تھی جس کے پچھواڑے میں اس کا چھوٹا سا مکان تھا، لیکن اس رات وہ اپنی مکان کے سامنے چرپائی ڈالے سویا کرتا۔ اس نے بتایا کہ رات 3:30 بجے کا وقت تھا جب وہ پیشاب کے لیے اٹھا۔ ایک موٹر سائیکل کی طرف سے بڑا ہی تیزی سے چلتا ہوا آیا جدھر بوری بند لاش اگلی صبح ملی تھی۔ موٹر سائیکل جو ہی سڑک پر چڑھا، سڑک پر ایک فوجی ٹرک خاصی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ ادھر موٹر سائیکل مڑا، ادھر ٹرک پہنچ گیا اور موٹر سائیکل سامنے سے ٹرک سے ٹکرایا اور ٹرک نے بڑی ہی زور سے بریک لگائی، پھر رک گیا۔ یہ دکاندار دوڑا ہوا گیا۔ ایک تو چاندی کی رات تھی اور دوسرے وہیں اوپر کھمبے سے بلب بھی جل رہا تھا۔ وہ فوجی بڑے ہی اچھے لوگ تھے۔ موٹر سائیکل والا بے ہوش ہو گیا اور وہ بہت بری طرح زخمی بھی ہوا تھا۔ فوجیوں نے اسے اٹھا کر ٹرک میں ڈالا اور اس کا ٹوٹا پھوٹا موٹر سائیکل بھی ٹرک میں رکھ لیا اور اس دکاندار سے پوچھا کہ یہاں کوئی سول افطار ہے اور ہے تو اگر کتنی دور ہے۔ اور دکاندار نے انہیں
सिविल यानी सरकारी अस्पताल का रास्ता समझा दिया और ट्रक चला गया। ये फौजी वाकई अच्छे लोग थे, वरना जंग अजीम के दौरान फौजी गाड़ियों के ड्राइवर सड़कों पर बड़ी बदतमीजियाँ किया करते और ट्रैफिक को भी परेशान करते रहते। हाईवे पर जाती मुसाफिर बसों को साइडें मार मार कर सड़क से उतार देते और कहके लगाते थे। मालूम नहीं इन फौजियों को किस तरह इस शख्स पर रहम आ गया और वो उसे अस्पताल ले गए। अगर मोटरसाइकिल वाला शदीद जख्मी था और बेहोश था तो इसे अस्पताल वालों ने दाखिल कर लिया होगा और इस सूरत में उसका नाम और पता भी लिख लिया होगा। हम अस्पताल जाकर MSC से मिले, अपना तारुफ करवा और इसे पता है कि 20-21 रोज़ पहले रात के वक्त एक मोटरसाइकिल सवार को फौजी लोग यहाँ लाए थे और वो बड़ा ही शदीद ज़ख्मी हालत में था। हमें उसका रिकॉर्ड देखना है। इस हिंदू MSC ने जब CIA का नाम सुना और जब एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर को भी देखा तो उसे लगा मानो चाबी ही लग गई। उसने उसी वक्त मुतल्लिका आदमियों को बुलाया और उन्हें बताया कि हमें क्या कुछ दरकार है और वो अभी के भी रिकॉर्ड पर लाए। इस दौर में वैसे भी सरकारी एहलकार अपने काम में कोई भी कोताही नहीं करते थे और फिर ये मामला तो पुलिस का था, इसलिए सबने बड़ी तेज़ी से हरकत की और रजिस्टर हमारे सामने आ गया। एमरजेंसी का भी एक डॉक्टर आ गया, इससे भी बात हुई तो उसने बताया कि इस रात एमरजेंसी में इसकी ड्यूटी थी और इसे याद है कि फ़ौजी एक मोटरसाइकिल सवार को बेहोश और शदीद ज़ख्मी हालत में लाए। ये भी ध्यान में रखें कि इस दौर में बीमारियों की हालत आज वाली नहीं थी कि आज मरीज़ को एमरजेंसी में ले जाओ तो इतना रश होता है कि जगह ही नहीं मिलती। ये उस दौर की बात थी जब एमरजेंसी वार्ड ज़्यादातर खाली ही होते। इस ज़माने में सेहत का मेयार बड़ा ही आला और अच्छा था। मुख्तसर तौर पर यह कि मोटरसाइकिल सवार वाले ज़ख्मी के घर का एड्रेस मिल गया और ये भी पता चला कि उसे डिस्चार्ज हुए तकरीबन 5 दिन हो चुके। उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई थी और एक बाजू की कोहनी से ज़रा नीचे हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उसकी टांग पर और बाजू पर प्लास्टर चढ़ा दिए गए और घर भी भेज दिया गया। इसे 1 महीने बाद अस्पताल आकर ये जो है प्लास्टर उतरवाना था। डायरी में इस ज़ख्मी का नाम रामा स्वामी लिखा हुआ है और वो दिल्ली का रहने वाला था। पुरानी दिल्ली के पास एक आबादी पहाड़ी गंज थी। रामा स्वामी इस आबादी में रहता। मैं और इंस्पेक्टर इस अस्पताल से इस इलाके के थाने में गए और वहाँ के सब इंस्पेक्टर से कहा कि वो हमें इस एड्रेस पर पहुँचा दे। इस एड्रेस पर वैसे तो हम खुद भी इधर से उधर पहुँच ही सकते थे, लेकिन थानों के अक्सर कांस्टेबल मोहल्लों से वाकिफ़ होते थे, इसलिए हमने अपना वक्त बचाने की खातिर थाने से मदद हासिल करना बेहतर समझा। इस सब इंस्पेक्टर ने जब ये नाम सुना तो वो सोच में पड़ गया और जहन पर जोर देने लगा। फिर उसने एक रजिस्टर खोला और बहुत से लिखे हुए नामों में ये नाम तलाश करने लगा। ये है आपका रामा स्वामी, उसने कहा। गलत किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलविस है, एयर हेडक्वार्टर में क्लर्क है और इस पर तकसीबकारी का भी शक है। लोगों को हुकूमत के खिलाफ मुश्तहर करता रहता है और कांग्रेस वालों का वर्कर है। थाने के रिकॉर्ड पर इसका एड्रेस लिखा था जो हमें अस्पताल से मिला। थाने में इसके रिकॉर्ड का मतलब ये था कि वो पुलिस की निगरानी था। सब इंस्पेक्टर ने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया कि हमें रामा स्वामी के घर पहुंचा दे। हेड कांस्टेबल ने कहा कि वो बड़ी बुरी हालत में घर में पड़ा है, उसकी एक टांग और एक बाजू प्लास्टर में। हेड कांस्टेबल की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि इस रामा स्वामी की रोज़ बरोज़ रिपोर्ट मुखबिर थाने पहुँचाते रहते हैं। मतलब ये कि ये शख्स सियासी मुश्तबा था। हेड कांस्टेबल हमारे साथ गया और हमें रामा स्वामी के घर तक पहुँचा दिया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़के ने गेट खोला। हेड कांस्टेबल ने कहा कि रामा स्वामी को देखने आए। 13-14 साल उम्र के इस लड़के ने यूँ ना कहा कि वो रामा स्वामी को इतला देता है या ये कि आप अंदर जाएं, बल्कि वो अंदर को चल पड़ा। हम तीनों इसके पीछे गए। अंदर औरतें भी थीं जो हमें हैरत से देखने लगीं। हमने उनकी तरफ तवज्जो ही न दी और लड़का जिस कमरे में दाखिल हुआ हम भी उसी कमरे में चले गए। ये एक बड़ा ही साफ़ सुथरा और अच्छी किस्म का मकान था। हम जिस कमरे में दाखिल हुए वहाँ सामने पलंग पर एक जवान सा आदमी लेटा हुआ था। हमें देखकर उठ बैठा। मैंने इसे कहा कि वो ज़ख्मी है, इतनी ज़्यादा हरकत ना करे और किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं और न ही वो घबराए। घबराहट तो इसके चेहरे पर आई गई थी और वहाँ के फाड़े हमें देख रहा था। हेड कांस्टेबल ने हमारा तारुफ करवाया। रामा स्वामी ने लड़के को वहाँ देकर कहा कि वो फ़ौरन से बेहतर कुर्सियाँ लाए। कुर्सियाँ आईं और हम लोग बैठ गए। हेड कांस्टेबल ने हमारा तारुफ करवाया। रामा स्वामी ने लड़के को आवाज़ देकर कहा कि वो हमारे खाने पीने का भी इंतज़ाम करे। रामा स्वामी का एक बाजू प्लास्टर में जकड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने टांगों से चादर हटाई तो टांग में भी जो है प्लास्टर में जकड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि ये ज़ख्म कैसे आए। उसने कहा कि एक्सीडेंट हो गया था।
پھر میں نے پوچھا کہ ایکسیڈنٹ کب اور کہاں ہوا؟ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا تو مانو رنگ ہی بدل گیا۔ وہ آنکھیں دائیں بائیں کرنے لگا جیسے صحیح جواب دینے سے گریز کر رہا ہوا بھی ایسے ہی کہ اس نے جگہ کوئی اور بتائی اور وقت کے متعلق بتایا کہ اسے یاد نہیں۔ وقت تو مجھے تو یاد ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 3 بجے کا وقت تھا اور غالباً تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ ایکسیڈنٹ کسی اور جگہ ہوا تھا۔ میں وہ جگہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تم تو بے ہوش ہو گئے تھے اور سامنے والے دکانداروں میں سے 2-3 پہنچ گئے اور انہوں نے تمہارا چہرہ بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ اب بھی تمہیں پہچان سکتے ہیں۔ اب اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی وہ میں اکثر اپنی کہانیوں میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ملزم مشتبہ ہو یا وہ جان لیتا ہے کہ سب پردے ہٹ گئے اور وہ پکڑا گیا ہے۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے راما سوامی؟ میں نے کہا۔ کہہ دو کہ تمہارے سر کو اتنی شدید چوٹ آئی ہے کہ تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی، لیکن ہم اسپتال سے ہو کر آئے ہیں اور جن ڈاکٹروں نے تمہارا علاج کیا ہے ان سے بھی ہم پوری رپورٹ لے کر آئے۔ تمہارا دماغ بالکل صحیح اور صحت مند حالت میں۔ آخر بات کیا ہوئی ہے جناب؟ اس نے ذرا کانپتے ہوئے آواز میں پوچھا۔ ایکسیڈنٹ میری غلطی سے نہیں ہوا۔ آپ کیسے انکوائری کر رہے ہیں؟ ہمیں دراصل دلچسپی اس کے موٹر سائیکل کے ٹائروں کے ساتھ تھی۔ اگر ٹائر صحیح اور بہتر حالت میں تھے تو پھر اس شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس کے ٹائروں کو دیکھ لیا جائے۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اس سے پوچھا کہ اس کا موٹر سائیکل کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کو بہت ہی نقصان پہنچا ہے اور وہ گھر میں پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ میں موٹر سائیکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ خود اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ پر جبر نہ کرے، لڑکے کو بتا دے کہ ہمیں موٹر سائیکل تک لے جائے۔ اس لڑکے نے آواز دے کر بلایا کہ وہ ہمیں موٹر سائیکل دکھا دے۔ ہم لڑکے کے ساتھ گئے تو سامنے برآمدے کے کونے میں دیوار کے ساتھ اور زمانے کا ایک بڑا ہی موٹر سائیکل کھڑا تھا۔ واقعی اس سے بہت نقصان پہنچا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے ٹائر دیکھے۔ ٹائر تو ذرا اچھی حالت میں تھا لیکن اگلا ٹائر زیادہ گھس گیا تھا۔ اس پر ہاتھ پھیرا تو اس جگہ پر ہاتھ رک گیا جہاں سے ٹائر ایک سائڈ سے پھٹا ہوا تھا اور باہر سے ہی پتہ چلتا کہ اس کے اندر ٹائر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ ذرا سا بھی شک نہ رہا کہ SI عبدالرشید نے جو نشان ریس کورس کے باہر دیکھا یہ اسی ٹائر کا ہی نشان تھا۔ یہ نشان ٹائر کے ذرا بائیں طرف کا تھا۔ راما سوامی کے کمرے میں جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم تم پر کوئی سنگین قسم کا الزام عائد نہیں کریں گے، بس تم ہمارے 2-3 سوال کے جواب دے کر ہمیں مطمئن کر دو اور ہم تمہارا شکریہ ادا کر کے چلے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے ایکسیڈنٹ کی جگہ غلط کیوں بتائی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رات کے وقت اس وقت ریس کورس کے تم کیوں گئے تھے؟ تم ریس کورس کے جنگل کے ساتھ کوئی دور بھی گئے اور وہاں سے موٹر سائیکل گھما کر واپس سڑک پر آئے اور پھر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہمیں تسلی بخش جواب دے کر رخصت کر دو۔ یہ صحیح ہے کہ میرے سر کو بھی چوٹ آئی تھی اور ہوش میں آنے کے کچھ دیر بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہ جگہ کا خیال رہا اور نہ ہی وقت کا۔ اس کے بعد میرا دماغ بالکل صحیح کام کرنے لگا لیکن جگہ اور وقت میرے دماغ سے نکل گئے۔ اس کی ہکلاہٹ اور پھر سوچ کر الفاظ نکالنا اور کوئی الفاظ نکال کر پھر نکل لینا اور پھر اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ سے صاف پتہ چلتا کہ یہ جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس سے کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی۔ اس نے پہلی بار پولیس انسپیکٹر دیکھے تھے لیکن ہم نے سینکڑوں مرتبہ اس جیسے مشتبہ اور ملزم اپنے ہاتھوں سے گزارے تھے۔ میرے دماغ میں ایک نیا معمہ پیدا ہوا کہ اس شخص کا مقتولہ روبینہ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ہم اتنی زیادہ تفتیش کر چکے تھے اور تفتیش بھی ان افراد سے کی تھی جن کا براہ راست بڑا ہی قریبی تعلق مقتولہ کے ساتھ تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی راما سوامی کا اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ ہمیں خیال یہ بھی آیا کہ اس کا دوستانہ ولسن کے ساتھ ہوگا اور ولسن کے کہنے پر اس نے روبینہ کو قتل کیا ہوگا۔ یہ تو تھانے سے پتہ چل گیا تھا کہ راما سوامی تہذیب بھی قسم کا کانگریزی ہندو ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی جانی دشمن تھے۔ ولسن نے اسے بتایا ہوگا کہ ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی اور اسے اپنے مذہب میں لانے کی وہ پوری کوشش کر چکا ہے۔ راما سوامی جیسے عقل کے لوگ جو ہیں عقل سے نہیں جذبات کے زور پر سوچا کرتے ہیں۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دیا جائے۔ راما سوامی ہمارے کسی ایک سوال کا بھی جواب تسلی بخش نہ دے سکا بلکہ اس کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی اور یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بولنا ہی چاہتا تو اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ میں اس کی موجودگی میں انسپیکٹر کلارک کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے طور پر اور میں اپنے طور پر سوچ رہا تھا کہ اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ روبینہ کے قتل میں ملوث نہ ہو لیکن اس نے کوئی نہ کوئی جرم ضرور کیا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں نے انسپیکٹر کلارک سے کہا کہ اس کے گھر کی ہم تلاشی لے لیتے. تھانے کا ہیڈ کانسٹیبل ابھی وہیں تھا. اس نے بھی راما سوامی سے کہا کہ وہ ہمیں صحیح بات بتا دے اور اسے کچھ فائدہ مل جائے گا. لیکن اب وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، بلکہ آنکھیں پھاڑے ہر کسی کی طرف یوں دیکھتا، اور اس کے چہرے کا رنگ تو پوچھیے مت پلاٹ جیسا ہو گیا تھا. میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ باہر جا کر کوئی آدمی تلاش کے گواہ کے طور پر ساتھ لے کر آئے. ہیڈ کانسٹیبل باہر نکلا تو راما سوامی ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر ہماری منتیں کرنے لگا کہ اس کی خانہ تلاشی نہ لی جائے، اور اگر کرنی ہے تو باہر کے آدمی کو نہ بلایا جائے. میں نے اسے کہا کہ وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ہم اس کی عزت و آبرو اس کی تقریب کا ذرا سا بھی لحاظ نہیں کریں گے. ہیڈ کانسٹیبل 2 آدمیوں کے ساتھ اندر آ گیا. ہم نے راما سوامی کو اٹھایا. وہ لاٹھی کے سہارے چل سکتا تھا. اسے کہا کہ کوئی مشکوک اور غیر قانونی چیز گھر میں ہے تو خود ہی برآمد کروا دے، ورنہ ہم ایک ایک صندوق اور سوٹ کیس کو کھول کر ہر چیز باہر نکال کر پھینکیں گے اور بڑی ہی باریکی سے تلاش لیں گے، اور ہمارا طریقہ توہین آمیز ہوگا. اسے تو چپ لگ گئی اور وہ کسی بات کا جواب دیتا ہی نہیں تھا. انسپیکٹر کلارک نے بڑے ہی غصے سے کہا کہ اس سے مت پوچھو، بس تلاشی لو. وہ خود بھی میرے ساتھ لگ گیا اور ہم دونوں نے تلاشی شروع کر دی. صندوق اور ڈیچی کیس وغیرہ کھول کر دیکھے اور ایک لوہے کی الماری جو لاک تھی کھلوائی. اس میں پمفلٹ اور کتابیں پڑھی ہوئی تھی. پمفلٹ دیکھے تو یہ 500-600 تھے. اس کا عنوان تھا بھارت مارتا آزاد ہو. میں نے اس کی ورق گردانی کے لیے صفحے پر 2-4 فقرے پڑھے تو وہ ایک اسٹال انگیز تحریر تھی جس میں لوگوں کو بھڑکایا گیا تھا. انگریزوں کو قتل کیے بغیر بھارت میں آزاد نہیں ہو سکتی. اسی الماری میں سے 1.22 پستول بھی برآمد ہوا اور ایک پسٹل 38 بھی نکلا اور 4 لمبے خنجر بھی برآمد ہوئے. سائز اور ساخت کے لحاظ سے یہ خنجر بھی غیر قانونی تھے. میں نے گواہوں کے سامنے راما سوامی سے پوچھا کہ اس کے پاس پستول اور یہ پسٹل جو ہے لائسنس والے؟ اس نے نفی میں سے ہلا کا جواب دیا، نہیں. ایک اسٹور سے 21 برچیاں نکلی جن کی انیاں بڑی ہی تیز تھیں. 8-10 لاٹھیاں بھی نکلی جن کے نیچے سیسا بھرا ہوا تھا. ہم نے بڑی ہی باریکی سے اس گھر کی تلاشی لی. یہ تو بڑا ہی خطرناک گھر تھا. اتنے میں راما سوامی کا باپ بھی آ گیا. پہلے وہ گھر میں نہیں تھا. اس نے گھر کی حالت دیکھی اور برآمد کیا ہوا اسلحہ، برچیاں اور لاٹھیاں دیکھیں تو اس نے راما سوامی کو لانتاں شروع کر دی. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے اتنے عرصے سے منع کر رہا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں مانا. میں جان گیا کہ راما سوامی کس ٹائپ کا آدمی ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہندوؤں نے 1946 میں خانہ جنگی کا اہتمام کر لیا تھا. اس کی ہدایت کاری مہاتما گاندھی نے کی تھی. ان دنوں ہندوؤں کا راج تھا. مسلمان پاکستان کے مطالبے سے 10 برادر نہ ہوئے تو ان کے خلاف باقاعدہ لاٹھی جنگ لڑی جائے گی. ہندوؤں نے اپنے گھروں میں لاٹھیاں اور برچیاں اور تلواریں وغیرہ رکھ لیں. راما سوامی جیسے کچھ جوان خود ہی لیڈر بن گئے اور انہوں نے گھر میں برچیاں اور لاٹھیاں ذخیرہ کر لیں. میں جب مشیر نامہ برآمدگی کی تحریر لکھ رہا تھا تو ہیڈ کانسٹیبل وہ پمفلٹ بھی پڑھنے لگا جو سینکڑوں کی تعداد میں برآمد ہوئے تھے. اس نے ایک صفحہ میرے آگے کیا. میں نے لکھنا چھوڑ کر وہ صفحہ دیکھا تو اس میں سبھاش چندر بوس کا نام لکھا تھا اور لوگوں کو تنقید کی گئی تھی کہ سبھاش چندر بوس کی پیروی کریں. یہاں پر میں آپ کو مختصر طور پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ راما سوامی جاپانی اور سبھاش چندر بوس کی بنائی ہوئی فوج کا کارندہ تھا اور اس کے لیے یہ جاسوسی بھی کرتا. بہرحال میں نے مشیر نامہ یعنی برآمدگیوں کا کاغذ تحریر کیا. اس پر گواہوں کے اور راما سوامی کے دستخط کروائے اور راما سوامی کو باقاعدہ گرفتار کر کے جیپ میں ڈالا اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے. راما سوامی، میں نے اسے کہا، تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے اور ہم تمہیں کوئی مہلت بھی نہیں دیں گے. ایک بال جرم کر لو ورنہ آج ہی ڈاکٹر کو بلوا کر تمہارے یہ پلستر کٹوا کر اتار دیے جائیں گی اور تمہارے زخم خراب ہوتے جائیں گے اور آخر میں تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور شاید تمہارا بازو بھی کاٹ دیا جائے. کوئی بھی قانون ہمیں نہیں پکڑ سکتا. اپنا انجام سوچ لو. اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ انسپیکٹر کلارک نے بڑے ہی غصے سے کہا. میں بھی فون کر کے سرجن کو بلاتا ہوں. کیا کرو اس کا پلستر کاٹ دے. راما سوامی آخر ہندو تھا. فوراً وہ گھبرا گیا. اس نے جو مشن بنا رکھا تھا وہ تو محض جذباتی تھا. اس کے پیچھے نہ عقل کام کر رہی تھی اور نہ ہی کوئی پلان تھا. کچھ ہی دیر بعد اس نے ہتھیار ڈال دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی جسمانی حالت پر رحم کیا جائے، وہ سب کچھ بتا دے گا. اس نے بڑا ہی لمبا چوڑا بیان دیا جو مختصر طور پر یوں تھا کہ وہ جاپانیوں کا باقاعدہ جاسوس تو نہیں تھا لیکن ایک جاسوس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا جسے وہ معلومات فراہم کرتا رہتا. اس کی زیادہ تر زمین میں جو ہے سرگرمیاں سبھاش چندر بوس کی آئینے کے لیے تھی. نوجوانوں کو وہ اس سوچ کے لیے تیار کرتا رہتا اور کوئی اکیلا دکیلا فوجی مل جائے تو اسے بھی قائل کرتا کہ فوج سے بھاگ کر
INA में शामिल हो जाए। उसने जो सरगर्मियों की तफसीलात बताई, इंस्पेक्टर क्लार्क ने इससे पूछा कि वो अपने जासूस साथी को जो मालूमात देता था वो कहाँ से हासिल करता था। उसने बताया कि एक तो वो खुद एयर हेडक्वार्टर में था और वहाँ से कोई ना कोई राज की बात मिल जाती, और फिर मार्ता जिसके साथ उसका बड़ा ही गहरा राब्ता था वो बड़े ही अहम और नाजुक शोबे के डायरेक्टर स्टूडियो की थी, इसलिए उसे बड़ी ही कीमती बातें मालूमात होती रहती। वो रामास्वामी को बता देती और उसकी तफसीलात भी सुनाती। इससे ये साबित हो गया कि रामास्वामी जापानियों का और सुभाष चंद्र बोस का बाकायदा जासूस था और हिंदुस्तानियों में जापानियों का 5th कॉलम का काम कर रहा था। बाकी बातें फिर सुनेंगे। मैंने कहा, रुबीना मार्था के कत्ल की बात बताओ, हमें मालूम है कि तुम इसका कत्ल में मुलव्विस हो। इसे क्यों और किस तरह कत्ल किया गया था? उसने सुनाया कि मार्था ने एक तो अपना मजहब छोड़ा और फिर मुसलमान हो गई। फिर उसने रामास्वामी को साफ अल्फाज में कह दिया कि अब वो उसके लिए जासूसी का जरा सा भी काम नहीं करेगी। रामास्वामी ने इसे बहुत समझाया लेकिन वो अपने इनकार पर कायम रही। उसने कहा कि वो जब ईसाईयत में थी तो और बात थी, लेकिन अब वो मुसलमान हो गई है, इसलिए कोई ऐसी वैसी बात या हरकत नहीं करेगी। रामास्वामी को एक तो ये गुस्सा था कि रुबीना ने जासूस से इनकार कर दिया, और दूसरा ये कि वो मुसलमान हो गई, और तीसरा ये कि रुबीना ने को खासा उसने पैसा भी दिया था जो जासूसी की उजरत थी। और सबसे बड़ा बाइस कत्ल का ये बना कि रामास्वामी को खतरा महसूस होने लगा कि रुबीना इसे भी पकड़वा देगी। उसने अपने दोस्तों के साथ बात की। दोस्तों ने कत्ल का मशवरा दिया जो उन्होंने तय किया। रामास्वामी को मालूम था कि रुबीना हफ्ते की शाम घर आया करती है और इतवार की शाम वापस चली जाती है। कत्ल की शाम रामास्वामी एक जगह रुबीना के इंतजार में खड़ा रहा। रुबीना घर से निकली और जब सड़क पर टांगे के इंतजार में रुकी तो रामास्वामी उसके पास आया और पहला पत्र चलाकर उसे अपने साथ ले गया। उसने रुबीना को यह धोखा दिया कि वो उसके साथ चले। उसके दो दोस्तों की मौजूदगी में हल्फिया वादा देकर कि उसका राज फाश नहीं करेगी। रुबीना आखिर उसकी बातों में आ गई और उसके साथ एक ऐसे दोस्त के घर चली गई जो वो दो कमरों के एक मकान में रहता था। वहाँ उसका एक और दोस्त भी आया बैठा था। इशारिया 22 पिस्तौल रामास्वामी की जेब में मौजूद था। तीनों दोस्तों ने आखिर बारी बारी रुबीना को कायल करने की कोशिश की कि वो किसी तरह समझ जाए और इन्हें पहले की तरह इंफॉर्मेशन देती रहे, लेकिन यहाँ पर रुबीना ने साफ इनकार कर दिया। रामास्वामी उसके पीछे खड़ा था। उसने पिस्तौल निकाला और रुबीना की एक कनपुटी पर रखकर गोली को चला दिया। तीनों दोस्त रुबीना के सर पर कपड़े लिपेटकर खून रोकने की कोशिश करते रहे। ये इसलिए कि घर में खून के निशानात ना रहें। यह तो उन्होंने तय कर लिया था कि लाश बोरी में बांधकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि लाश रेस कोर्स के बाहर फला जगह फेंकी जाएगी। रुबीना तो जल्दी ही मर गई, लेकिन खून कुछ देर बहता रहा। आखिर उन्होंने लाश को दोहरा किया और एक बोरी में डालकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। रात 3 बजे से कुछ पहले दोस्तों ने मिलकर बोरी रामास्वामी के मोटरसाइकिल के पीछे बांधी और रामास्वामी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेस कोर्स की जगह जहाँ पहुँचा जहाँ से लाश बरामद हुई थी वो जगह वीरान थी, इसलिए कोई देखने या दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रामास्वामी ने बोरी लकड़ी के जंगले के अंदर फेंकी और मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर चढ़ाई ताकि एक फौजी ट्रक मोड़ पर मुड़ा। वहाँ से सड़क मुड़ती थी। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि रामास्वामी को अस्पताल में जाकर ही होश आया तो उसने एक अपनी टांग और एक बाजू प्लास्टर में बंधा हुआ देखा, जिसम पर 1-2 चोटें और मामूली सा एक जख्म भी था जिस पर पट्टियां बांध दी गई। होश में आकर उसने डॉक्टरों के पूछने पर अपने घर का एड्रेस दिया और उसका बाप और दीगर अफराद उसे अस्पताल देखने आए। 5 दिन पहले उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसका बयान इतना लंबा हो गया कि रात आ गई और अगर मुझे याद है तो 8:30 और 9 बजे के दरमियान का वक्त होगा। हम अगली कार्रवाई सुबह तक मुलतवी नहीं करना चाहते थे। रामास्वामी ने कत्ल वाले घर का एड्रेस बताया, उसे साथ लिया, ज़रूरी अमला भी साथ लिया और इसी वक्त घर पर छापा मारा। वहाँ वो 2 दोस्त भी थे जो कत्ल में शरीक थे और 1-2 दोस्त वहाँ और भी मौजूद थे। इन सबको गिरफ्तार किया और हेडक्वार्टर में लेकर आ गए। उन्होंने बड़े ही आराम से बयान दे दिया। दरअसल रामास्वामी ने बता दिया था कि पर्दा उठ चुका। अब वो जुर्म से इनकार करेंगे तो इन्हें सिवाय तशद्दुद के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर रामास्वामी की निशानदही पर उसका वो जासूस दोस्त भी पकड़ा गया जिसे वो अपनी हासिल की हुई और रुबीना से ली हुई इंफॉर्मेशन दिया करता। इस जासूस दोस्त के घर से कुछ अहम चीज़ें भी बरामद हुई तो उसने अपने 2 साथियों की निशानदेही मजीद कर दी। जासूसी का मामला तो एक अलग केस था। मैं तो आपको रुबीना के कत्ल की कहानी सुना रहा हूँ।
راماسوامی نے اپنا اقبالی بیان مجسٹریٹ سے قلم بند کروا دیا اور اس کے 2 دوستوں نے جو اس قتل میں شامل تھے مجسٹریٹ کو بیان دے دیا۔ کیس جب سیشن کورٹ کے سپرد ہوا، سماعت شروع ہوئی تو تینوں اپنے اقبالی بیان سے پھر گئے۔ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہم نے شہادت میں کوئی کسر اور کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں تھی، صرف اقبالی بیان پر ہی ہم نے بھروسہ نہیں رکھا تھا۔ راماسوامی کو آخر سزائے موت سنا دی گئی اور اس کے دونوں دوستوں کو عمر قید سنائی گئی۔ تینوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی جو مسترد کر دی گئی اور ایک روز راماسوامی کو پھانسی دے دی گئی۔ سب انسپکٹر شنکر داس کے خلاف ہماری رپورٹ پر محکمانہ کارروائی ہوئی اور اسے سب انسپکٹر کے عہدے سے گرا کر ASI بنا دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہ وہ 3 سال تک سب انسپکٹر نہیں بن سکتا تھا۔